السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک فرینڈس۔ جنون یارم کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، کون ہے آپ اور اس طرح سے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ شاید آپ کو میری بات بہت عجیب لگے گی، لیکن میں نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکی تھی، جبکہ لیلا نے اپنی تعریف سن کر مسکراتے ہوئے اپنے بال پیچھے کی طرف جھٹکے تھے۔ ارے مجھے برا کیوں لگے گا؟ آف کورس میں خوبصورت ہوں اور لوگ میری خوبصورتی کی تعریف ضرور کرتے ہیں، ہاں لیکن عورتیں بہت کم کرتی ہیں۔ عورتوں میں ایک جیلسی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کی کھل کر کبھی تعریف نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کی تعریف اچھی لگی مجھے، وہ ایک ناز سے بولی تھی۔ یقیناً وہ اپنی خوبصورتی سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ یہ تو بالکل درست کہا آپ نے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ ایک عورت کبھی ایک عورت کی تعریف نہیں کر سکتی جب تک اسے اپنا مطلب نہ ہو۔ اور پلیز آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کو مجھ سے کوئی مطلب ہے۔ میں ایک معمولی سی نوکری کرنے والی بھلا آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ اس نے اس کے عالی شان بنگلے کی طرف اشارہ کیا تو مسز ازمیر کھل کر مسکرائی تھی۔ اگر لیلا کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا تو مسز ازمیر کو بھی اپنی عالی شان لائف سٹائل کا گھمنڈ تھا۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی، میں صرف آپ سے آپ کا 1 گھنٹہ مانگتی ہوں۔ کیا آپ اپنا یہ سٹائل، یہ انداز، یہ نزاکت میری بھتیجی میں منتقل کر سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے میرے حیام کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہوں جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے بتائے کہ کیسے وہ فیشن سینس کو ڈریسنگ سینس کو بہتر بنائے۔ اور اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو یقین کریں میں آپ کی منہ مانگی قیمت آپ کو دوں گی، بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کے لیول کا کوئی امیر ترین انسان آپ کو ڈھونڈ کر دوں گی، جس کے بعد آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی جبکہ لیلا کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت ہنسی نے مسز ازمیر کو مزید متاثر کیا۔ ویسے تو مجھے نوکری کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آلریڈی بہت اچھی نوکری کر رہی ہوں، لیکن اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے میں 1 گھنٹہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں تک آپ میری شادی کسی امیر زادے سے کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مسز ازمیر پر تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ مجھے آپ کا مذاق پسند نہیں آیا لیلا، مسز ازمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتی تھی کہ لیلا شادی شدہ ہے اور پھر 2 بچوں کی ماں ہونے کا دعویٰ تو بالکل جھوٹا تھا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، 5.5 سال کی بلکہ 6 سال کی ہونے والی ہے، جڑواں ہیں، ایک کا نام مہر اور دوسرے کا نام عنایت ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور یقین کریں میری اس بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ خیر یہ میری خوبصورتی کا کمال ہے اور میں اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھتی ہوں۔ اس نے اپنی خوبصورت نازک وجود کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ مسز ازمیر کو یقین تو اب بھی نہ آیا تھا۔ آپ میرے لیے پرفیکٹ ہیں، مجھے یقین ہے میری بھتیجی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ شیور، میں ضرور اسے سکھانا پسند کروں گی۔ ویسے بھی مجھے فیشن ٹپس دینا بہت پسند ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے معصومہ کو دیکھا تھا جو اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ویسے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جو نوکری آپ کرتی ہیں وہاں میں آپ کو 1 مہینے میں اس سے 4 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ بس میری بھتیجی کو اپنی طرح بنا دو۔ اور پلیز میری طرح کوئی نہیں ہے۔ لیلا ہزر احمد، ون اینڈ اونلی۔ لیکن میں آپ کی بھتیجی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، لیکن فی الحال نہیں، کیونکہ فی الحال مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ میری بچیاں گھر پر میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں اور میرا ہسبینڈ پچھلے 5.5 سال سے آدھا پاگل ہو چکا ہے، اور اگر وہ میری بیٹیوں کے ساتھ رہے گا تو پورا پاگل ہو جائے گا۔ اور یقین کریں اس حسین دوشیزہ کے ساتھ آپ ایک پاگل آدمی بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول چکی تھی، جبکہ اب کی دفعہ مسز ازمیر نے انہیں روکا نہیں تھا کیونکہ ان کا کام ہو چکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ لیلا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور وہ لیلا کو اتنی رقم دینے والی تھی کہ وہ خیام کو ٹرن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے۔ خیام کو جلد ہی ایک بہت
بڑی پریس کانفرنس کا حصہ بنانا تھا، اور اگر وہاں وہ کسی جھلی کی طرح بیٹھی رہی تھی تو ان کا سارا بنا بنایا پلان خراب ہو سکتا تھا۔ دن بہت کم رہ گئے تھے اور انہیں بہت کچھ کرنا تھا۔ اربوں کی جائیداد وہ ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے اگر انہیں چند 1 کروڑ خیام کے اوپر بھی لگانا پڑ جائے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہائے خیام، کیسی ہو تم؟ میں تمہاری دوست معصومہ کی دوست ہوں۔ میرا نام لیلا ہے، تم مجھے لیلا کہہ سکتی ہو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر اسے خیام بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ تکلف رکھے بغیر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا انداز دوستانہ تھا، لیکن یقیناً سامنے بیٹھی لڑکی کو نہ تو اس کا انداز پسند آیا تھا اور نہ ہی اس کا فری ہونا۔ وہ اسے گھورے جا رہی تھی، یقیناً وہ اسے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور ویسے بھی معصومہ اس کے سارے موڈ کا اسے بتا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں آئی؟ اٹس اوکے، میں ویسے بھی پہلی نظر میں کسی کو پسند نہیں آتی، لوگوں کو لگتا ہے میں مغرور ہوں، لیلا نے معصوم سے شکل بناتے ہوئے کہا۔ اس کا دوستانہ انداز ہرگز مغرور نہیں لگا تھا، اور اس کی باتیں بھی خیام کو بری نہیں لگی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، تم مغرور نہیں لگتی، تم تو بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت۔ میں نے تمہاری جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، لیکن تمہاری سینڈل بہت اونچی ہے، میں ایسے سینڈلز میں نہیں چل پاتی۔ تمہیں پیروں میں درد نہیں ہوتا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تو لیلا نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ معصومہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی، اور اگر کسی سے بات کر بھی لے تو اس کا موڈ ایسا ہوتا ہے جیسے سامنے والے پر احسان کر رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس کی باتیں کافی نارمل تھیں، اور شاید اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنا تعارف معصومہ کی دوست کے طور پر کروایا تھا۔ اگر وہ اسے یہ کہہ دیتی کہ وہ یہاں اس کی تائی کے کہنے پر آئی ہے تو یقیناً وہ اسے ہرگز منہ نہیں لگاتی۔ ارے نہیں، بالکل درد نہیں ہوتا، سچ بتاؤں، شروع میں نہ درد ہوتا تھا، لیکن مجھے بہت شوق تھا میں ہائی ہیل پہن کر چلوں، اور شوق انسان سے کیا نہیں کروا سکتا۔ سو میں نے بھی ٹھان لی کہ میں ہائی ہیل سینڈل میں چل کر دکھاؤں گی۔ تھوڑی بہت پریکٹس کی اور پھر دیکھو میں کیسے آرام سے ان سینڈلز میں چل پاتی ہوں۔ تم نے کبھی یہ سینڈلز پہنی ہیں؟ اگر نہیں پہنی تو یہ لو، میری پہنو، مزہ آ جائے گا تمہیں۔ وہ اپنے پیروں سے جوتے نکال کر اس کے قریب رکھنے لگی تو خیام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ اسے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ خیام اسے اگنور نہیں کر پائی۔ میں گر جاؤں گی، مجھے نہیں آتا ان میں چلنا، میں نہیں چل پاؤں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ تو لیلا ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی پرومس، میں تمہیں نہیں گرنے دوں گی، تم آرام سے چلنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی، وہ اس کو دوستانہ انداز میں کہتی زبردستی جوتے پہنانے پر مجبور کر گئی۔ معصومہ اب تک نہیں آئی تھی، لیکن اس کے دوست وہ آ گئی تھی۔ اس نے لیلا کے جوتے اپنے پیروں میں ڈالے تھے، جو اس کے سائز کے حساب سے 1 نمبر زیادہ تھے، لیکن وہ انہیں پہن کر اٹھ کھڑی ہوتی کافی ایکسائٹڈ لگی تھی۔ لیلا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا جب اچانک مسز ازمیر وہاں آ گئی۔ ہائے مسز ازمیر، کیسی ہیں آپ؟ میں معصومہ کی دوست ہوں، کل ملی تھی آپ سے، میں یہاں معصومہ سے ملنے آئی تھی تو سوچا کہ خیام کے ساتھ تھوڑی دیر گپ شپ کر لیتی ہوں۔ ہوپ سو آپ کو برا نہیں لگے گا۔ لیلا نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ یقیناً معصومہ خیام کی کنڈیشن لیلا سے شیئر کر چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ خیام جلدی انجان لوگوں میں گھلتی ملتی نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ یہاں صرف معصومہ کے لیے آئی ہو، خیام کے لیے نہیں۔ مسز ازمیر نے اس کی نظروں کا اشارہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ او ہائے مس لیلا، کل ملاقات ہوئی تھی، آپ سے بہت اچھا لگا تھا، آپ سے مل کر چائے پی کے جائیے گا۔ اور یہ خیام، تم کیا کر رہی ہو؟ مہمان ہیں یہ ہمارے، تم نے ان کے جوتے پہن لیے؟ انہوں نے خیام کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جو لیلا کے جوتوں کی میں کھڑی کافی خوش لگ رہی تھی، منہ بنا گئی۔ اس نے نہیں پہنے، میں نے زبردستی پہنائے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ایسے جوتے بہت پسند ہیں، میں صرف چیک کر رہی تھی کہ اس پر میرے جوتے کیسے لگیں گے۔ یو نو واٹ خیام، میری جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہے نا، میں ساری اپنے جوتوں پر خرچ کر دیتی ہوں، مجھے جوتے خریدنے کا اتنا کریز ہے، بائی گاڈ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، میرا ہسبینڈ اتنا تنگ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنی تنخواہ کا 1 پیسہ بھی اپنے ہسبینڈ یا بچوں پر نہیں لگاتی، میں اپنے سارے پیسے اپنی ذات پر اڑاتی ہوں، میک اپ، ڈریس، جوتے، سب کچھ اپنے پیسوں سے لیتی ہوں، اور پھر میرے ہسبینڈ کے پیسے بھی تو میرے ہی ہیں، میں ان سے بھی لیتی ہوں۔ لیکن ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کے ہسبینڈ اور بچوں والی بات سن کر حیران ہوئی تھی، لیکن اپنی تائی امی کے سامنے اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ سوری لیلا، آپ خیام کی کمپنی انجوائے کریں، تھوڑی سی دیر میں آپ کی سہیلی بھی آتی ہوں گی، مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، انشاءاللہ میں پھر آپ سے کبھی ملوں گی، وہ مسکرا کر کہتی ان دونوں کو اکیلے چھوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی خیام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسے اس کے جانے پر وہ بہت خوش ہو گئی ہو، جبکہ وہ لیلا کا ہاتھ تھام چکی تھی، یعنی وہ اس کی ہیلز میں چلنا سیکھنا چاہتی تھی۔ لیلا نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر چلنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔
کان کھول کر سن لیجئے یارم کاظمیہ، آج آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شرٹ بھی اس کو چھوٹی ہو گئی ہے۔ میں نے شاپنگ پر جانا ہے، میرا بچہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتا ہے، آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے، میری باتوں کو دھیان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ صبح تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکلنے لگا تھا جب روح اس کے راستے میں آ گئی۔ خیر، اسے تو وہ ہر روپ میں خوبصورت لگتی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد یقیناً سونے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ ریحام تو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ خوب مستیاں کر کے اب دوبارہ نیند میں اتر چکا تھا۔ یقیناً روح نے بھی اس کے جانے کے بعد سو جانا تھا، لیکن یارم کی نیت اس کے نازک لبوں پر خراب ہو رہی تھی۔ وہ اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اور قریب کرتے ہوئے سرخ پھولے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ جب روح نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، دیکھا پھر سے میری بات پر دھیان نہیں دیا، صرف اپنے مطلب کی چیزیں یاد رہتی ہیں آپ کو۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، میری بات پر فوکس کرنے کے بجائے آپ کو رومانس سوچ رہا ہے، میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اور یہاں پر کیسے مجھے گھورے جا رہے ہیں۔ نیچے کریں اپنی آنکھیں اور بتائیں کہ شاپنگ پر کب چلنا ہے۔ وہ یوں ہی اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے سوال کر رہی تھی، جبکہ یارم کو یہ انداز پسند آیا تھا، لیکن یہ مزاحمت پسند نہ آئی۔ وہ ہوتی کون تھی اس کو روکنے والی؟ اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر، اس کے لبوں پر، اس کے بدن پر صرف یارم کاظمی کا حق تھا، تو کیوں کرتی تھی وہ ایسی مزاحمت؟ وہ اچانک اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں بلا کی شدت تھی، وہ جیسے اس کی سانسیں پی جانا چاہتا تھا۔ شاید وہ اسے سزا دے رہا تھا اپنے قریب آنے سے روکنے کی۔ کیوں اس سے بغاوت کرتی تھی؟ کیوں اس سے دشمنی مول لیتی تھی؟ وہ کیوں اپنے لبوں کا نقصان کرتی تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن روح کو اس کی غلطی کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ سو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا، اس کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے دیوانگی میں اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ انداز آہستہ آہستہ شدت لیتا جا رہا تھا۔ وہ بے حال سی ہوتی اپنی سانسیں آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس میں ناکام ہوتے ہوئے وہ اس کے کندھے کے سہارے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ لبوں کو آزاد کرتے ہوئے نازک لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ ہاں، اب اس کے ہونٹ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اس کے گلابی لبوں کو سرخ کر کے یارم فخریہ انداز میں مسکرایا تھا۔ دیکھا، ہر وقت اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، مجال ہے جب میری بات پر غور بھی کیا ہو آپ نے۔ میرا بچہ معصوم؟ ہاں، تمہارے معصوم ٹھرکی بچے کی شاپنگ کرنی ہے۔ جاؤ جگاؤ اسے اور تیار ہو جاؤ، پہلے تمہیں کرواتا ہوں شاپنگ، پھر آفس چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا کمرے سے باہر نکلا تو روح چہک اٹھی تھی۔ ہائے یارم، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ اس کے قریب آتی اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تو یارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قید میں لیا۔ فی الحال میرے جذبات جگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو تم مجھے کھل کر بتانا کہ میں کتنا اچھا ہوں، اور اپنی آئس لینڈنگ لینگویج کے سارے شوق بھی رات کو میری باہوں میں پورے کرنا، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ وہ اچانک جھکتے ہوئے بولا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یارم پیچھے ہٹتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتی مسکراتے ہوئے ریحام کی طرف بھاگی تھی تاکہ اسے جگا کر جلدی سے تیار کر سکے۔ اس کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو اس کے لیے اتنے سارے کپڑے لے کر آئی تھی۔ بس اس کا دل کر رہا تھا اسے پھر سے اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کرنے کا، یارم کے ساتھ کہیں باہر جانے کا۔ سو وہ ریحام کا بہانہ بنا گئی تھی، اسی بہانے وہ اپنے بیٹے کی بہت ساری شاپنگ کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کا فیورٹ کام تو ریحام کی شاپنگ کرنا ہی تھا۔ وہ بازار جاتی ہی اسی وجہ سے تھی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ، میری جان اٹھ جاؤ ماما کا چاند، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، آپ کے لیے بہت سارے نیو کپڑے لینے ہیں، میرے بیبی کے لیے اچھی اچھی ڈریسز لے کر آئیں گے جس میں وہ بہت ہینڈسم لگے گا۔ اور وہ اسے جگاتے ہوئے اپنی گود میں رکھتی اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے بولی، بابا سے زیادہ ہینڈسم؟ وہ ننھی سی انگلی اٹھائے بولا، ہاں نا، بابا سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ، میرا بچہ تو اس دنیا کا سب سے پیارا بچہ ہے، وہ اس سے چومتے ہوئے بولی۔ جب ریحام جو تھوڑی تھوڑی نیند میں تھا اس کی بات سنتا، اس کے کندھے کے ساتھ چپک گیا تھا، یعنی کہ اس نے نیند میں تیار ہونا تھا۔ رومی، میرا بچہ، کون سے کلر کے کپڑے لوگے؟ ہم آپ کے لیے یلو کلر کی شرٹس لیں گے۔ وہ اسے واش روم میں لاتے ہوئے شیشے کے ساتھ بٹھاتی اس کے کپڑے اتارنے لگی تھی تاکہ اس کو نہلا سکے، جبکہ ریحام چھوٹی چھوٹی آنکھیں ملتے ہوئے اس کی باتیں سننے لگا۔ سونو بھی جائے گا، اس کے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ بالکل روح کے انداز میں بولا تھا۔ اوئے چوزے، یہ کتا بھی ساتھ آئے گا؟ وہ روح کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے پیچھے پیچھے آتے ریحام کو دیکھ کر بولا، جس کے ہاتھ میں شونو کی رسی تھی۔ شونو کو گھر میں کسی طرح کی رسی یا پٹا نہیں
ڈالا جاتا تھا، لیکن جب وہ باہر جاتا تھا تب اس کا سارا کنٹرول ریحام کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ کتا نہیں، میرا شونو ہے، وہ منہ بنا کر بولا، جبکہ روح اپنے بچے کے صدقے واری ہوتی یارم کو اشارہ کر گئی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی ٹیم میں ہے۔ ہاں ہاں، یہ کتا شونو بھی ساتھ جائے گا۔ وہ ریحام کو اٹھا کر روح کی گود میں ڈالتا اور شونو کی رسی پکڑ کر اسے گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر کر گیا تھا۔ جبکہ شونو گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر ہوتا فوراً ہی سینٹر والی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اصل وی آئی پی سیٹ تو شونو کو ملتی تھی یارم کی گاڑی میں، لیکن وہ اس سیٹ کا بالکل فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ وہ آرام سے سینٹر والی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا، یارم کو اپنا آپ محسوس تک نہیں کرواتا تھا۔ اسی لیے تو یارم کو اس جگہ بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لوگ 20 منٹ میں مارکیٹ پہنچ چکے تھے، جبکہ روح نے یہاں آتے ہی ریحام کی شاپنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے سوائے ریحام کے اور کوئی چیز نہیں خریدی تھی، نہ اپنے لیے نہ یارم کے لیے۔ ہاں، لیکن ریحام صاحب کو شونو کی بہت پرواہ تھی، اس لیے اس نے شونو کی بہت ساری نکرز خریدی تھی، اور پھر جناب کو اپنے لیے بہت ساری چاکلیٹس بھی چاہیے تھی۔ یارم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اسے دلوانے کا پلان بنا رہا تھا، جب پاس سے گزرتی لڑکیوں نے بڑے بے باک انداز میں یارم کو دیکھ کر اشارہ کیا اور پھر ایک فلائنگ کس ریحام کی طرف بھی کی تھی۔ ریحام نے اپنے ڈمپلز دکھاتے ہوئے لڑکیوں کو امپریس کیا۔ جب یارم نے اچانک اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا ماسک اس کے چہرے پر پہنا دیا تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے بنا ماسک گھر سے نکالا جائے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ ریحام نے بھی آگے سے اسے گھور کر دیکھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے معصوم بچے کو ٹھرکی ثابت کرنے پر تلے ہیں؟ وہ ٹھرکی نہیں ہے، بس وہ ہنس مکھ ہے، اور وہ کتنی پیاری لڑکیاں تھیں، اتنے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، چاہتے چاہتے کس بھی دے کر گئی ہیں۔ کیا ہوا اگر اس نے آگے سے مسکرا دیا تو؟ آپ کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے میرے بیٹے کو کچھ بھی کہنے کا، آپ کی طرح نہیں ہے میرا بیٹا، روح نے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری طرح نہیں ہے، ایسے کیا مراد ہے تمہاری؟ اب وہ لڑکیاں اگر مجھے فلائنگ کس دیں گی تو میں انہیں کس طرح ہنس کر دیکھتے ہوئے انہیں بیک فلائنگ کس کروں گا؟ برداشت کر لو گی تم؟ حد ہے یارم، آپ میں اور میرے بچے میں فرق ہے، اپنی عمر دیکھیں اور اس کی عمر دیکھیں۔ وہ لڑکیاں اسے کیوٹ سا بچہ سمجھ کر اس طرح کر رہی تھی۔ آپ نے میرے بچے کا چہرہ ہی چھپا دیا۔ ہاں، وہ تمہارے بیٹے کو معصوم بچہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ انہوں نے مجھے بھی کافی اشارے کیے ہیں جو شاید تم نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ تمہارا دھیان اپنے بیٹے سے دائیں بائیں ہوتا ہی کہاں ہے؟ اس کا چہرہ چھپا ہی رہنے دو، اب ہر کوئی اسے دیکھتا رہتا ہے تو نظر لگ جائے گی۔ ہم نے اپنے بچے کو نظر تھوڑی نہ لگوانی ہے۔ یارم نے اسے لاجک دیا تو روح نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ اب نظر لگنے والی بات میں کتنی حقیقت تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن اب کوئی خوبصورت لڑکی اسے دیکھ کر نہیں گزرنے والی تھی، اور نہ ہی اسے فلائنگ کس کرنے والی تھی، اور نہ ہی پیار سے اس کی گال کھینچنے والی تھی، کیونکہ اس کا جلاد باپ اس کے ڈمپلز چھپا چکا تھا۔ اس بچے کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے عربی میں کہا۔ یارم اسے ریحام کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ روح جو اب کافی حد تک عربی سمجھنے لگی تھی، یارم سے پوچھنے لگی۔ جب یارم نے کندھے اچکائے تھے، روح نے پریشان ہوتے ہوئے اپنا بیگ سامنے کیا، اس میں سے ریحام کے گلاسز نکال کر اس کی آنکھوں پر زبردستی پہنا دیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں یارم، یہ سب تو میرے بچے کو نظر لگانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میرے معصوم بچے کو نظر لگ جاتی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے جب بھی یہ بازار سے گھر واپس جاتا ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ میں نے اب اپنے بچے کو بالکل نظر نہیں لگنے دوں گی۔ روح اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، جبکہ ریحام اب پوری طرح پھولا ہوا چہرہ چھپائے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ جبکہ یارم اب پرسکون ہو چکا تھا، اپنے چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے وہ روح کا ہاتھ تھامتے اس لیے اگلی دکان میں چلا گیا۔ معصومہ نے اندر قدم رکھا تو اسے لیلا اور ریحام کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کافی خوش لگ رہے تھے۔ معصومہ کو امید نہ تھی کہ وہ لیلا کے ساتھ اتنی جلدی گھل مل جائے گی۔ وہ شکر کا سانس لیتی اندر داخل ہوئی۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگر یہ والا میک اپ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ وہ اس کے فون پر ایک تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ لیلا اس میک اپ کو دیکھتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ ارے معصومہ، تم آ گئی، اچھا ہوا۔ دیکھو لیلا نے مجھے کتنے مزے کی اور اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، اس نے مجھے اپنے جیسے جوتے بھی دلانے کا وعدہ کیا ہے، وہ معصومہ کو دیکھتے ہوئے خوش ہو کر بتانے لگی، جبکہ معصومہ نے ایک نظر لیلا کو دیکھا جو بڑی نزاکت سے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے ایک ادا سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ چیلنج جیت گئی تھی۔ معصومہ نے کہا تھا کہ ریحام کے ساتھ دوستی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی، یعنی کہ اسے اب لیلا کو ٹریٹ دینی تھی۔ دیکھو معصومہ، تمہاری دوست کتنی جلدی میرے دوست بن گئی، ہم نے تو بہت ساری باتیں بھی شیئر کر لی ہیں ایک دوسرے سے۔ خیر، تم مجھ سے پوچھنے والی تھی نا ریحام کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، میرے بچے ہیں یا نہیں؟ قسم لے لو یار، اس سے میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ لیلا نے تھوڑی دیر پہلے والی باتیں دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں معصومہ، تم مجھے سچی سچی بتانا، ہرگز جھوٹ مت بولنا، کیا یہ سچ میں شادی شدہ ہے اور اس کی 2 بچیاں بھی ہیں؟ مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیٹنگ کر رہی ہے، یہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، تو مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ شادی شدہ نہیں ہے نا، اور نہ ہی اس کے بچے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ ہمیں پوچھنے لگی تو معصومہ ہنسی تھی۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ سچ میں شادی شدہ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں جو اس سے بہت زیادہ پیاری ہیں۔ تم ملنا چاہو گی اس کی بیٹیوں سے؟ ہاں ضرور ملوں گی، تم ملواؤ گی مجھے اپنی بیٹیوں سے؟ اس نے لیلا سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، یعنی
उसे यकीन आ गया था। तुम नौकरी ढूंढ रही हो ना लैला? तुम मासूमा से पूछने वाली थी कि अगर उस घर में तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो तुम करोगी? मैं ताई अम्मी से बात करके तुम्हें यहाँ रखवा लूँगी। वैसे भी वो जो लड़कियाँ यहाँ लेकर आती हैं ना मुझे चलना फिरना सिखाने के लिए, उनसे तो अच्छी हो तुम। वो जैसे फैसला करते हुए बोली थी, जबकि मासूमा की तरफ देखते हुए लैला ने आंख दबाई थी। हाँ तुम देख लो, तुम्हारी ताई अम्मी को कोई मसला ना हो, मैं तो रेडी हूँ, वो बेफिक्र अंदाज में बोली। किसी को कोई मसला नहीं होगा, मैंने कह दिया ना बस, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं खुद ताई अम्मी से बात कर लूँगी, वो बेफिक्र अंदाज में बोली। अच्छा वो सब कुछ तो ठीक है हयाम, लेकिन तुम लैला को उस जिन के बारे में तो बताओ, बच्चों को उठाकर ले जाता है जो तुम बता रही थी ना कि नीचे बेसमेंट में छोटे खूबसूरत बच्चों को किडनैप करके लाते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। मैं मुशर्रफ को अकेला ना छोड़ूं। मासूमा उसे देखते हुए कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो मासूमा? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की, और मैं इस तरह की बात क्यों करूँगी? ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, मैं बचपन से इसी घर में रहती हूँ, मैंने तो ऐसा कभी भी कुछ भी महसूस नहीं किया। वो उसे देखते हुए बोली तो मासूमा हैरत से उसे देखने लगी। वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो झूठ क्यों बोल रही थी? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे गुस्सा बहुत आया था। वो लैला के सामने इस तरह से कैसे मुकर गई? तुमने मुझसे कहा था कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने कहा था मैं मुशर्रफ को अकेले ना छोड़ूं, इस घर में जिन है जो खूबसूरत बच्चों को उठाकर ले जाता है और फिर उन्हें मार देता है, नीचे बेसमेंट में कुछ है। वो गुस्से से बोली, अरे यार क्या हो गया है तुम्हें? हो सकता है उसने तुमसे मजाक किया हो और तुम इस मजाक को लेकर सीरियस हो गई। लैला ने बीच में आते हुए मासूमा को कंट्रोल करना चाहा था, क्योंकि वो गुस्से की तेज़ थी और यकीनन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हयाम के झूठ पर उसका गुस्सा उनका काम खराब कर सकता था। और हाँ, ये उस दिन वो तो मैं मजाक में कह रही थी और वो तो एक जोक था, तुम सीरियस हो गई? ऐसा भी होता है क्या? आज के ज़माने में जिन पर कौन बिलीव करता है? ये सब कुछ तो नहीं होता। तुम बिना हद करती हो मासूमा, मुझे नहीं लगा था तुम इस बात को लेकर इतनी सीरियस हो जाओगी, मैं तो यूँ ही मजाक कर रही थी। अब मुझे आराम करना है, तुम लोग बैठो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो कहते हुए अपने रूम की तरफ भागी, जबकि मासूमा ने गुस्से से उसे जाते हुए देखा जब लैला ने उसके कंधे पे हाथ रखा नॉर्मल करने के लिए। यारम प्लीज़ ये पकड़ लीजिए, देखें ना मैं कितना कुछ उठा के रखा हुआ है, मेरा बच्चा भी चल चल कर थक चुका है। वो यारम को देखते हुए बोली, जो उससे एक कदम आगे बिल्कुल साथ ही चल रहा था, जबकि रोयाम शोनों की रस्सी पकड़े साथ साथ छोटे छोटे कदम उठा रहा था। वो बेबी, अगर तुमने मेरे लिए कोई एक चीज़ भी खरीदी होती ना तो मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर चलता, बल्कि तुमने तो अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा, सब कुछ इस एल्फी के लिए खरीदा है, और मैं तुम्हारे बेटे का मुलाजिम नहीं हूँ जो इसका सामान उठा कर लेकर जाऊँगा, अपना बोझ खुद उठाए। उसने एक नज़र मुड़कर रूह को देखा, जिसके साथ में तकरीबन 8 शॉपिंग बैग जिसके हाथ में तकरीबन 8 शॉपिंग बैग्स थे, और सारे ही रोयाम के नए कपड़ों के थे, जबकि रोयाम उसकी उंगली थामे नीचे चल रहा था, और उसके अपने हाथ में भी 2 छोटे छोटे बैग थे जिसमें रोयाम के शोनू के कपड़े थे, और साथ ही साथ शोनू की रस्सी भी थी। तो बेबी दो, मैं उठा लेता हूँ। रोयाम ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ का बोझ हटाने की कोशिश की। हाँ माँ, सदके मेरा बच्चा, मामा उठा लेगी मेरी जान, आप बस मामा का हाथ पकड़े रखो। यारम प्लीज़ उठा लेना। वो उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में थामते हुए दोबारा से यारम की मिन्नतों पर उतरी, जो उसे बिल्कुल मुँह नहीं लगा रहा था। जिस नवाबजादे का सारा सामान लिया है ना, उसी नवाबजादे से उठवाओ। मेरे लिए तो तुमने एक धागा तक नहीं लिया, और मैं ही स्ट्रेट फुट के चूज़े की चीज़ें उठाऊंगा, इतना ही रह गया हूँ ना मैं? बस बहुत हो गया मामा, मुझे दो, मैं उठाऊंगा। बाबा आपसे प्यार नहीं करते रू बेबी? रोयाम गुस्से से पैर पटक कर बोला, तो यारम ने उसे घूर कर देखा। स्ट्रेट फुट कितनी हिम्मत जो अपने बाप के प्यार पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बेटा, आपके बाबा मुझसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ मेरा रोयाम मुझसे प्यार करता है। वो मुँह बनाते हुए बोली, तो यारम ने पहले गुस्से से और फिर उसको देखा जो फजूल में अपने जुमले हवा में उड़ा रहा था। रूह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात मुझे इस डेढ़ फुट्टे को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये बात क्लियर कर दो, बहुत ज़्यादा ज़ुबान लग गई है इसकी, तुम्हारी बदलिहाज औलाद को अब मैंने उल्टा टांग देना है। वो उंगली उठाकर वार्न करने लगा। बस रहने दीजिए यारम साहब, साबित हो गया है आपका प्यार, वो मेरा मासूम सा चांद है कितना सा, और देखिए कैसे अपनी माँ के बोझ को हटाने की बात कर रहा है, और एक आग है। अच्छा ठीक है, मैं उठा लूँगा। इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया था, लेकिन सारा नहीं उठाऊंगा मैं, वो वार्न कर रहा था। मेरी रूह बेबी सिर्फ ज़रूरी सामान उठाएगी,
وہ ٹیڑھا منہ بنا کر کہنے لگا، تیرے باپ کا ملازم لگا ہوں میں جو تیرا سارا سامان اٹھاؤں گا، اور یہ تو بار بار میری بیبی کو بیبی کیوں بول رہا ہے؟ یارم نے تب کر کہا، جب کہ اس کے اس طرح سے غصہ دکھانے پر ریام کے دونوں ڈمبلز بڑی آب سے چمکے۔ وہ جیسے اپنے باپ کی دکھتی رگ سے واقف تھا۔ میری ماما صرف ضروری سامان اٹھائیں گی، یہ پکڑو۔ وہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو یارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ صرف روح کا سامان اٹھانے والا تھا، لیکن یہ صاحبزادہ اس سے اپنی بھی غلامیاں کروا رہا تھا۔ اس نے چھیننے والے انداز میں بیگ پکڑا تھا۔ ماما اب آپ اپنا سامان دو، اس نے روح کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو روح نے فوراً ان میں سے 4 بیگز الگ کر کے اسے دے دیے۔ یہ کیوں پکڑے ہیں؟ یہ بھی دے دو، یارم نے باقی بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یارم، آپ سے سارا سامان تھوڑی نہ اٹھوانا ہے، بس آپ اتنا پکڑ لیں، باقی یہ بھی میں ہینڈل کر لوں گی، اس نے بڑے پیار سے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اٹھانے کو تیار تو ہو گیا تھا۔ نہیں ماما، آپ صرف ضروری سامان اٹھاؤ گی، سب دے دو۔ ریام نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اونچے اٹھا کر یارم کے حوالے بیگز کرنا چاہے تھے۔ بیٹا کوئی ضروری سامان بچا ہی نہیں، سارا تو بابا نے اٹھا لیا ہے، وہ ریام کو دیکھتے ہوئے بولی جب ریام نے شونوں کی رسی بھی یارم کی طرف بڑھائی۔ پکا نہیں دے رہا، صرف 1 منٹ کے لیے، اس کے گھٹنے پر ریام نے ڈبل گھورتے ہوئے کہا تو یارم نے احسان کرنے والے انداز میں اس کے کتے کی رسی کو پکڑ کر کتے کو اپنی طرف گھسیٹا، جس پر شونو بھی بلبلا کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ اٹھاؤ ماما، وہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اونچے کیے روح سے بول رہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے اٹھانے لگی تھی۔ روح بیبی، تو صرف ضروری سامان اٹھائے گی نا؟ یارم نے ریام کو گھور کر کہا تو ریام نے روح کے گلے میں زور سے بازو حائل کرتے ہوئے اس کے گالوں پر کس کیا تھا۔ روح بیبی کا سب سے ضروری سامان ریام، یارم، کاظمی ہے، وہ روح کو زور سے کس کرتے ہوئے بولا۔ ماں صدقے چلی جائے ریام، سب سے ضروری ہے میرا پیارا بچہ، میں اپنی ماں کا سب سے ضروری سامان، وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولی جب ریام نے اپنا ہاتھ پورا کھول کر یارم کے آگے پھیلایا۔ شونو، یارم کے گھورنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس نے ہاتھ کیوں پھیلایا ہے۔ اس کے پیار سے شونو کہنے پر شونو نے بھی بڑی معصوم سی آواز نکال کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے دم ہلائی، جبکہ یارم انہیں گھورتا ہوا شونو کی رسی اس کے نازک ننھے معصوم سے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ وہ اب دبئی کا ڈان اس نواب زادے کی غلامیاں کرے گا، یہ ضروری سامان ہے روح بیبی کا، اور مجھے تو روح بیبی نے کرائے کا شوہر رکھا ہوا ہے۔ وہ اسے گھورتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی شرارتوں پر اپنے ڈمپلز کو چھپا کر رکھنا یارم کے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کر کے رکھا تھا جب اسے اپنے کانوں میں بڑی معصوم سی سرگوشی سنائی دی، جیلس بابا۔ اور اب کی دفعہ یارم کے لیے اپنے ڈمپلز چھپانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کی جن والی کہانی میں تو بس اتنا ہی سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی رات کو اس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے 18 دن سے میں نے مسلسل اس کھڑکی اور سائڈ ایریا پر سیکرٹ کیمرہ لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو آدھی رات کو ہوڈی پہن کر درخت پر چڑھتا ہے اور اس کے کمرے میں جاتا ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ تک وہ کمرے میں رہتا ہے اور پھر اسی راستے سے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت ینگ سا لڑکا ہے، عمر 25 سے اوپر نہیں ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی تھنک یہ اس لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ ہے، کسی کے گھر میں ظاہر ہونا عام بات نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے ہوئے تفصیل بتا رہا تھا۔ یارم ہوڈی میں اپنا چہرہ چھپائے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس نے اس ہوڈی کو کہیں اور دیکھا ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا اس دن جب امجد اسے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ اسے سیکرٹ فائلز اور USB دینے کے لیے، اس نے اس لڑکے کو وہاں آس پاس دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ لڑکا اس پر نظر رکھ رہا ہے، لیکن پھر بعد میں اسے لگا تھا کہ شاید وہ کوئی عام سا آدمی ہے جو وہیں آس پاس کسی جگہ پر رہنے والا ہے اور وہ راستہ اس کی راہ گزر ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ یہ وہی ہوڈی تھی جو وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ اس دن بھی اس نے یہی ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور یہ ہوڈی وہ کافی زیادہ استعمال کرتا تھا۔ اس لڑکے پر نظر رکھو، یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، ضرور یہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس نے ایک نظر پھر سے اس ویڈیو پر ڈالی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ کوئی اس لڑکے کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ڈیول، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ بہت چالاک لڑکی ہے، آخر امجد کی بیٹی ہے، یہ لڑکا اس کا بوائے فرینڈ ہوگا۔ اسے مظلوم یا معصوم سمجھنا صرف ہماری غلطی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہیزر نے کہا تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کسی کو مظلوم یا معصوم نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ کیس کافی الجھا ہوا تھا، لیکن ایک بات جو ان کو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کا غائب ہونا، گھر سے بچوں کا اغوا کرنا اور پھر لاشیں چھوڑ کر جانا، کہیں نہ کہیں یہ سارا کیس بھی اسی کیس کے ساتھ جڑا تھا اور وہ دونوں کیسز ایک ساتھ حل کرنے کا ارادہ
رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے یارم، میں اس لڑکے پر نظر رکھتا ہوں، یہ لڑکا ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے، ہیزر نے کہا تھا جبکہ اس نے سامنے کھڑی لیلا اور معصومہ کی طرف دیکھا تھا۔ ختم کرو یہ، میں تمہیں صرف 5 رات کا وقت دیتا ہوں لیلا، میں ان لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے لیلا سے کہا تھا کہ جبکہ معصومہ آرام سے بیٹھی بڑے سے بیگ سے ٹیڈی بیئر نکال کر دیکھ رہی تھی جو وہ کل ہی مشارف کے لیے لے کر آئی تھی لیکن آفس میں چھوٹ گیا تھا۔ معصومہ باجی، یارم کے پکارنے پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ جی سر، ہو جائے گا، آج ہی ہم یہ کام ختم کر دیں گے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ یارم کا اسے باجی کہنا ان تینوں کے لبوں پر مسکراہٹ دہرا گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ کر پاؤ گی نکمی لڑکی، اتنے دن سے تم ایسے وقت ضائع کر رہی ہو جیسے اس کے بعد ہم نے اور کوئی کیس حل ہی نہیں کرنا، کوئی بھی انفارمیشن لینے میں تم کامیاب نہیں ہوئی، انتہائی سست ہو تم، تمہارے کام کرنے کا طریقہ مجھے ہرگز پسند نہیں آیا۔ معصومہ، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد میں تمہیں کوئی اور مشن دے کر اپنا وقت ضائع کروں گا۔ معصومہ سر جھکا گئی تھی۔ ہاں، اس نے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ٹھیک سے کوئی انفارمیشن نہیں دی تھی۔ سوری سر، میں نے بہت کوشش کی اور وہ لڑکی لیلا کے سامنے مکر گئی، مجھے تو ایسی کہانیاں سنا رہی تھی، ڈرا رہی تھی، مشارف کو اکیلے مت چھوڑو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، لیکن لیلا کے سامنے آ کر وہ اچانک پلٹی مار گئی۔ وٹ ایور، ان سب چیزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تم ناکامیاب ہوئی ہو، تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جان پائی، اتنے دنوں سے تم اس کے ساتھ ہو، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے یا پھر سچ میں اس کو دماغی مسئلہ ہے۔ امجد اپنی بیٹی کی وجہ سے بوجھ تک آیا تھا، اس کے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا، ایسے میں اسے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے میری مدد کی ضرورت تھی اور اپنی بیٹی کی خاطر اس نے اپنے ہی لوگوں سے پنگا لے کر سارے ثبوت میرے حوالے کر دیے تاکہ میں اس کی بیٹی کی جان بچا سکوں۔ اس کی بیٹی اس گھر میں ہے اور وہ لوگ تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ 18 سال کی ہو کر ساری جائیداد ان لوگوں کے نام نہ کر دے، اور اس چیز میں صرف چند دن رہتے ہیں۔ اب تک وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی ہوگی۔ آف کورس نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ معصومہ نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ اچھا ایسا نہیں ہے تو کیا وہ اپنے تایا اور تائی کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ آنے کو راضی ہوگی؟ کیا وہ اپنے خونی رشتوں سے زیادہ تم پر اعتبار کرے گی؟ معصومہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے وہ لڑکی کسی بھی طرح چاہیے، اس لڑکی کو تم نے اس حویلی سے نکالنا تھا اپنے اعتبار میں لے کر اس سے دوستی کر کے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اب تک اس کا اعتبار جیت پائی ہو۔ وہ لڑکی تمہارے سامنے مکر گئی، اس نے لیلا کو کچھ بھی نہیں بتایا، مطلب یہی ہے کہ وہ تم پر اعتبار ہی نہیں کرتی۔ یارا مایوسی سے بولا تو معصومہ بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں، اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ حیام کا اعتبار نہیں جیت پائی تھی۔ ڈیول، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کیس کو پیار محبت سے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ دن نہیں بچے، اگر تم اجازت دو تو میں آج ہی حیام کو یہاں لے آتی ہوں۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو معصومہ پریشان ہوئی۔ کیا تم اسے کڈنیپ کرنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے پاس اس سے بہتر کوئی اور آئیڈیا ہے؟ کیا وہ اپنے تایا اور تائی کو چھوڑ کر تم ہم پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آئے گی؟ لیلا نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وہ آئے گی لیلا، میں اسے لے کر آؤں گی، وہ آج ہی آئے گی، میں کسی بھی طریقے سے اسے مناؤں گی اور اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، ہم اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیں گے، وہ بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، میں اسے اس کی مرضی سے یہاں لے کر آؤں گی، ہم اسے کڈنیپ نہیں کریں گے۔ وہ یارم کو دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے کندھے جھکائے تھے، وہ اب معصومہ پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا، وہ پہلے ہی بنایا سارا کام بگاڑ چکی تھی۔ میں حیام کو منا کر لاؤں گی، آپ پلیز ایک دفعہ میرا اعتبار کر لیجیے، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے کندھے جھکائے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں معصومہ، آج ہی وہ لڑکی مجھے چاہیے، تمہیں اسے کسی طرح سے حویلی سے نکالنا ہے، میں نہیں جانتا معصومہ اسے اپنے ساتھ آنے پر منائے گی اور تم اسے حویلی سے نکالو گی۔ لیلا، وہ بات ختم کر گیا تھا، اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے، ان دونوں نے جانا تھا یہاں سے، سو وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی، آج ان کے کام کی ذمہ داری بڑھ چکی تھی، معصومہ نے اپنے کام ہر حالت میں مکمل کرنے تھے، جبکہ لیلا بے فکر ہو چکی تھی کیونکہ وہ صرف یارم کے آرڈر کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ معصومہ، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا۔ معصومہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے کام کی طرف متوجہ رہی۔ لیلا بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بار بار معصومہ کے پاس جا رہی ہے۔ معصومہ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس سے سوال کیا۔ معصومہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام کی طرف لگ گئی۔ یار پلیز یوں مت کرو، خفا مت ہو، بات تو کرو، کم سے کم کچھ پتہ تو چلے مجھے، کیوں ناراض ہو تم؟ وہ اب جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ معصومہ، یار کچھ تو بتاؤ نا، اس طرح سے ناراض کیوں
ہو تم نے مشارف کو میرے پاس آنے سے منع کیا کیا؟ وہ صبح سے مجھ سے نہیں ملا، اب جیسے وہ اصل مدعے پر آئی۔ میں نے مشارف کو کچھ نہیں کہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا موڈ نہ ہو تم سے بات کرنے کا، اس کو بخار تھا رات سے، اور پلیز مجھے میرا کام کرنے دو۔ اگنور کرنے والے انداز میں بولی۔ کیوں کام کرنے دو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم کسی بات پر ناراض ہو تو کم سے کم شیئر تو کرو نا۔ پہلی دفعہ تو اسے کوئی دوست ملی تھی اور وہ بھی اس سے روٹھ گئی تھی، اسے منانا بھی تو نہیں آتا تھا، وہ بس رو دینے کو تھی۔ نہیں ہوں میں ناراض تم سے یار، کچھ نہیں ہوا۔ معصومہ کا انداز اب کی دفعہ بھی وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ دروازہ بھی اس نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ اوئے میں نے کچھ زیادہ کر دیا کیا؟ لگتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے لالا کو دیکھا تھا جو صوفے پر بیٹھی میگزین اٹھائے اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھی۔ ایک انسان جس کو ٹھیک سے دوستی کا مطلب بھی نہیں پتا، اس سے تم اس طرح روڈلی ہو کر بات کرو گی تو شاید وہ ایسا ہی ری ایکشن دے گا۔ لیلا نے کندھے جھکائے تھے۔ اچھا مطلب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک انسان جس کو ٹھیک سے دوستی کا مطلب بھی نہیں پتا، اس سے تم اس طرح روڈلی ہو کر بات کرو گی تو شاید وہ ایسا ہی ری ایکشن دے گا۔ لیلا نے کندھے جھکائے تھے۔ اچھا مطلب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا میں جا کر اسے مناؤں؟ یہ تمہارا کام ہے معصومہ، تم نے کرنا ہے۔ تم کس طرح سے کرو گی تم خود دیکھ لو۔ مجھے تو ڈیول کا آرڈر ہے کہ آج رات تک اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تم نے ہی اسے کڈنیپ کرنے سے منع کیا ہے، اب ڈیول کو جواب تم دو گی۔ لیلا نے ہری جھنڈی دکھائی تھی، جبکہ معصومہ اس سے مشورہ لیے بغیر ہی اوپر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ معصومہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بری طرح بیڈ پر پڑی سسک رہی تھی۔ معصومہ کو اس پر ترس آیا تھا، وہ اس طرح کیوں رو رہی تھی؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی حالت خراب کرتی۔ خیام کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی، جبکہ وہ ناراض سے چہرہ دوسری طرف پھیرتی اور بھی زیادہ رونے لگی۔ خیام یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ناراض میں تھی تم سے اور تم خود ہی اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کے نہروں پر وہ اسے یاد کروانے لگی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ تو میں تو پوچھ رہی تھی نا تم سے کہ کیوں ناراض ہو تم مجھ سے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے منہ پھیلائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے اس لیے ناراض تھی کیونکہ تم نے لیلا کے سامنے جھوٹ بولا، تم مجھے ان جنوں والی باتیں بتاتی تھی اور تم نے لیلا کے سامنے کہہ دیا کہ تم نے مجھ سے کبھی یہ بات کی ہی نہیں، تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں لیلا کو سچ بتانا چاہیے تھا، تم نے اس طرح جھوٹ بول کر مجھے جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میری بیسٹ فرینڈ مجھ پہ یقین نہیں کرتی؟ معصومہ کا انداز ایموشنل تھا، جبکہ خیام سر جھکا گئی تھی۔ سب مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا، تم میری دوست ہو اس لیے میں نے تمہیں جن والی بات بتائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے لیلا ان باتوں پر یقین کرے گی؟ وہ زور سے ہنسے گی، مجھ پر بھی اور تم پر بھی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ کرے گی تم پر یقین، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے لیلا میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور وہ میری ہر بات پر یقین بھی کرتی ہے، میری طرح تم بھی اس کی دوست بن جاؤ، وہ تمہاری بھی ہر بات پر یقین کرے گی، دیکھ لینا۔ اس نے جیسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ جب دروازہ کھلتے ہی لیلا اندر داخل ہوئی۔ یقین نہ آئے تو اسے بتا کر دیکھ لو، اس نے لیلا کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کون سی بات بتانی ہے تم نے مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور وہ ساری باتیں جو اس نے معصومہ کو بتائی تھی آہستہ سے لیلا کو بتانے لگی تھی، جبکہ لیلا اس کی ساری باتیں سمجھتے ہوئے کافی ساری چیزوں کا اندازہ لگا چکی تھی۔ معصومہ مشارف کی طرف مصروف ہو گئی تھی، لیلا نے بیٹھے بیٹھے ایک پین ترتیب دیا تھا۔ واو لیلا، میں بہت امپریسڈ ہوں آپ سے، آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ آپ نے 2 ہی دن میں اس کی ڈریسنگ سینس چینج کر دی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ مسز ازمیر کافی خوشی سے بول رہی تھی جب مسٹر ازمیر وہاں داخل ہوئے۔ آئیے ازمیر، ان سے ملیں، یہ لیلا ہے، یہیں
آج کل حیام کا خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے حیام کی گرومنگ کے لیے انہیں یہاں رکھا ہے، مسز ازمیر نے تعارف کروایا تھا، جبکہ مسٹر ازمیر کی نگاہیں تو لیلا پر جم سی گئی تھیں۔ ہیلو مسٹر ازمیر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، آج آپ کو دیکھ بھی لیا۔ ویسے تو آپ کو کافی سارے نیوز چینلز اور نیوز پیپر پر دیکھتی ہی رہتی ہوں، لیکن اس طرح فیس ٹو فیس مل کر بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ لیلا ایک ادا سے کہتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی، جبکہ ازمیر کتنی ہی دیر اس کا ہاتھ یوں ہی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اسے دیکھتا رہا۔ جب مسز ازمیر نے آہستہ سے لیلا کا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور جس انداز میں اس نے ازمیر کو گھورا تھا، لیلا کی ہنسی نکل گئی۔ لگتا ہے میں مسٹر ازمیر کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی مسکرا دیے۔ گھر کے اندر ٹوٹل ملا کر 17 ملازم کام کرتے ہیں، جو کہ صرف ملازم ہی ہیں۔ ان کا کام گھر کے کام کرنا ہی ہے۔ باقی گھر کے باہر 3 گارڈز کھڑے ہیں اور 3 گارڈز ہر وقت ازمیر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ حیام کہیں آتی جاتی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی 2 گارڈز رکھے گئے ہیں جو ہر وقت دروازے کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ کافی ایکٹیو لوگ ہیں اور ازمیر ان پر بہت نظر رکھتا ہے۔ ان گارڈز کی نظر حیام سے ایک لمحہ کے لیے نہیں ہٹتی۔ رات کے وقت بھی یہ لوگ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ حیام کو خاص طرح کی دوائیاں دی جاتی ہیں، جن کی انفارمیشن مجھے انٹرنیٹ پر نہیں مل رہی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان دوائیوں میں کوئی نہ کوئی جھول ہے۔ میں نے اس کی ایک میڈیسن چیک کی تھی، وہ باہر ڈبے پر کیپسول لکھا تھا، لیکن اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس تھیں۔ انٹرنیٹ پر چیک کیا تو وہاں پر کوئی کیپسول ہی دکھائے جا رہے تھے جو کہ دماغ کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن حیام کو اصل میں وہ میڈیسن نہیں دی جا رہی جس میڈیسن کا وہ کورس ہے، اسے کوئی اور دوائی دی جا رہی ہے۔ میں نے کچھ تصویریں بنائی تھی اس میڈیسن کی انفارمیشن چیک کرنے کے لیے، مجھے نہیں ملی تو میں نے حیام کے میڈیسن ہی چرا کر لیب میں بھیج دیے تھے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے معصومہ کو بتا رہی تھی، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو حیام کو پاگل پن کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ اس دوائی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ معصومہ اس کی بات پل میں سمجھ گئی تھی۔ لیلا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے سوچا ہے رات کو 2 بجے کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے، آخر یہ گارڈز رات کو کبھی نہ کبھی تو سوتے ہی ہوں گے، ساری رات تو وہ حیام کے سر پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ باقی جن کا وہ ذکر کر رہی ہے یہ وہی لڑکا ہے جس کی بات ڈیول کر رہا تھا، جو آدھی رات کو اسے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ اس لڑکے کی کیا سٹوری ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا، لیکن ڈیول نے کہا تھا امجد نے اس لڑکے کے بارے میں بھی آرم کو بتایا تھا، یعنی کہ وہ بھی کوئی انجان انسان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی انجان انسان نہیں ہے، یا وہ حیام کا بوائے فرینڈ ہے، یا پھر وہ اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ مجھے تو یہ پیار محبت کا ہی چکر لگ رہا ہے، تو وہ حیام کے سامنے اس طرح کی پرسنالٹی کیوں بنا رہا ہے کہ وہ اسے جن سمجھنے لگی ہے؟ لیلا کی مکمل بات سننے کے بعد معصومہ کوچ الجھی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جن والی ساری کہانیاں ہیں نا، یہ میڈیسن کی وجہ سے حیام بناتی ہیں، جو اس کے دماغ پر غلط اثر کر رہی ہیں۔ اس لڑکے کے بارے میں فی الحال مجھے کچھ نہیں پتہ، اسی لیے میں تمہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ جب ڈیول کو بہتر لگے گا تب ہم سے شیئر کر لے گا۔ اور اس کے دماغ میں جن والی باتیں شاید ازمیر نے ڈالی تھی، مجھے لگتا ہے اسے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ کو تقریباً 11 سال ہوئے ہیں، یعنی کہ جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تب اس کی عمر یہی کوئی 6-7 سال رہی ہوگی، اور وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں کو کسی جن نے مارا ہے، تو تم یہیں سے سمجھ جاؤ کہ یہ جن والا کانسیپٹ کس کے دماغ میں ڈالا گیا ہے۔ اسے زبردستی اس جن والی کہانی پر یقین کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس کا باپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا، وہ شروع سے ہی اپنے تایا تائی کے ساتھ زیادہ رہی، شاید ان لوگوں نے اسے چھوٹی عمر سے ہی ڈرایا ہوا۔ لیکن یہ جو بیسمنٹ والی کہانی ہے یہ سچی، اور جس طرح ڈیول نے کہا ہے کہ یہ راز ان بچوں والے کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن تو لگتا ہے، لیکن یہ موم والا سسٹم مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کس طرح کی موم ہے جو بچوں کو جلدی نقصان نہیں دیتی، بلکہ ان کے جسم کے سارے پارٹس کو جما دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے برف انسانی جسم کو جما دیتی ہے۔ لیلا پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ معصومہ حیران ہوئی سن رہی تھی۔ یار یہ ساری چیزیں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارا کام صرف حیام کو ڈیول سر کے پاس پہنچانا ہے، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی، حیام کے لہجے میں اس کی تائی امی یا تایا کے لیے کوئی پیار محبت نہیں ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حیام کو لوگوں سے دور کر دینے سے حیام کی زندگی پر کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تم نے نوٹ کیا کہ حیام اکثر اپنی تائی امی کے سامنے بات نہیں کرتی، تایا آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں کوئی خاص بانڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی مسز ازمیر کے لہجے میں حیام کے لیے کوئی محبت فیل ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہر چیز کو نوٹ کر رہے تھے، ان کی نظر ہر چیز پر تھی۔ ہاں یہ چیز تو میں نے پہلے دن سے ہی نوٹ کی ہے، حیام ان لوگوں سے کوئی پیار محبت نہیں کرتی، اور یہ چیز ہمارے لیے کافی زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے۔
میں نے حیام کو کہا ہے کہ جلد ہی اس کی زندگی سے یہ جن وغیرہ نکل جائیں گے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، وہ عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرے گی۔ میں نے اسے یہ بتایا ہے کہ وہ دنیا گھومنے جا سکتی ہے۔ تم جانتی ہو یہ بات سن کر وہ کتنی خوش ہوئی ہے۔ وہ آگے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ مشارف کو ساتھ لے کر جائیں گی دنیا گھومنے کے لیے، مطلب اسے آزادی چاہیے اور ہم اسے آزادی دلوائیں گے، لیلا نے یقین سے کہا تھا، جبکہ معصومہ مسکرائی۔ وہ پانچوں اس بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑے تھے، پلان تیار تھا، اندر صرف لیلا اور معصومہ جانے والی تھی۔ خضر کے کہنے کے مطابق لیلا نے حویلی کے پورے ایریا میں ہڈن کیمراز لگا دیے تھے، جس کی مدد سے خضر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حویلی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی بلوٹوتھ ڈیوائس کان کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ دونوں اندر جانے کو بالکل تیار تھی۔ گڈ لک، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تم لوگوں کی چھوٹی سی غلطی بھی یہاں بہت بڑا نقصان کروا دے گی، یارم ان لوگوں کو کہہ رہا تھا، جبکہ وہ چاروں ہی اس کے آرڈر فالو کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شریف، تم لوگوں کے ساتھ جاؤ، اگر گارڈز نے کسی بھی طرح کی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تو تم سنبھال لینا، یارم نے کہا۔ تو لیلا نے گاڑی سے نکلتے ہوئے پیٹرول کی بوتل ایک گلاس گاڑی کی ڈگی سے نکالتے ہوئے اپنے کندھے پر اٹھائی تھی۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ مشارف باہر ہی رک گیا تھا۔ یارم اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے دروازے کے پاس ایک گارڈ کھڑا ہے، اسے بے ہوش کر دو، نقصان مت پہنچانا، اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ جبکہ ازمیر حویلی کی دوسری سائڈ کی طرف بنے گارڈن کے پاس کرسی رکھ کر لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے، احتیاط سے کام لینا، کسی طرح کی غلطی مت کرنا۔ خضر نے پورے گھر پر نظر پھیرتے ہوئے لیلا کو بتایا تھا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی، ازمیر اب تک جاگ رہا تھا، اس الو کے پٹھے نے رات کو سونا نہیں ہے کیا، کمینہ ٹھرکی اب تک جاگ رہا ہے، لیلا نے معصومہ کو بتایا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود پیٹرول کی بوتل کندھے پہ وجود معصومہ کو کافی امپریس کر رہا تھا۔ وہ نازک سی دکھنے والی لڑکی اپنے کندھے پر ایک نازک سے وجود کو اٹھائے ہوئے تھی، جو کہ ایک کورین لڑکی تھی۔ پچھلے 4 سال سے وہ دنیا بھر سے لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی فحاشی کا کام لے رہی تھی۔ آج رات ہی لیلا نے اسے ٹھکانے لگایا تھا اور پھر اس کو وہاں پھینکنے کے بجائے اس کی لاش کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ یارم کا پلان کے مطابق اس لاش کو اسی گھر میں حیام کے کمرے میں چھوڑنا تھا۔ لیلا، اگر تم تھک گئی ہو تو پیٹرول کی بوتل مجھے دے دو، معصومہ نے بڑی معصومیت سے کہا تھا، جبکہ لیلا نے اسے گھورا تھا۔ لاش اٹھانے کی بات نہیں کی تھی اس نے، جو سچ میں وزنی تھی، اسے وہ چھوٹی سی پیٹرول کی بوتل چاہیے تھی جسے وہ آسانی سے اٹھا سکے، لیکن اس کو بھی اٹھانا آسان نہیں تھا۔ یہ احساس اسے تب ہوا تھا جب اس نے پیٹرول کی بوتل اس کے حوالے کی تھی۔ یہ تو اچھی خاصی بھاری ہے، لیلا تم نے اس کو کیسے اٹھا کر رکھا تھا؟ وہ پریشانی سے پوچھتے حیام کے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ بس میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے سرگوشی نما آواز میں بتایا۔ معصومہ نے اگلے ہی لمحے دروازہ واپس بند کر دیا۔ اندر کوئی اور شخص موجود تھا، شاید وہ ہی ہوڈی والا، یقیناً اس نے بھی کسی کو محسوس کر لیا تھا دروازے پر، تب بھی وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہونے کے لیے کھڑکی سے نیچے کی طرف کود گیا۔ اس کے کودنے پر دروازے کی ایک سائڈ پہ چھپے شارف نے الرٹ ہوتے ہی اس کی طرف اپنی پستول اٹھائی تھی۔ شارف اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا، نیم اندھیرے میں بھی وہ اسے دوسری دفعہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جبکہ وہ شارف کو دیکھتا اس کی گولی چلانے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کون تھا وہاں؟ شارف، تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنے کان میں یارم کی آواز سنائی دی۔ عورت ہے، وہ بڑبڑایا، جبکہ یارم مسکرایا تھا۔ اس کا شک درست نکلا۔ ڈیول نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ وہی لڑکا ہے جو اسے ملنے آتا ہے، ہمارا شک درست نکلا، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ فی الحال اس لڑکے کو ایک سائڈ کرو اور اپنے کام پر دھیان دو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہماری اس لڑکے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں میں نے اسے جانے دیا، شریف نے کہتے ہوئے اس دفعہ پھر سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ یارم بے خاموشی سے گاڑی سے نکلتا حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ خضر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا کچھ بھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس عورت کو کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھاتی بیڈ پر لٹا چکی تھی۔ اسے مارتے ہوئے اس نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا کہ اس کی جسامت بالکل حیام جیسی تھی۔ اس لڑکی کی عمر 35 سے اوپر تھی، لیکن پھر بھی وہ کورین لڑکی اپنا اس طرح سے خیال رکھتی تھی کہ وہ بالکل کوئی بچی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے آہستہ سے حیام کے منہ پر رومال رکھا تھا، وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تم اسے اٹھا کر باہر نکلو، تب تک میں اس کمرے کو آگ لگاتی ہوں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ معصومہ نے بڑے مشکل سے حیام کے وجود کو اٹھایا تھا۔ اسے تو اس دنیا کا سب سے بھاری وجود اپنے بیٹے کا لگتا تھا۔ کیا معصومہ کھاتی نہیں ہو کیا؟ گرا دو گی بچی کو؟ جاؤ لے کر جاؤ اسے باہر، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے کوئی اندر داخل ہوتا انہیں چونکنے پر مجبور کر گیا۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ وہ دونوں گارڈز ان کے سامنے کھڑے تھے۔ معصومہ کے پاس تو کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا، اس کے مطابق لیلا کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن لیلا چلتی پھرتی تلوار تھی۔ تمہارے باپ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، تم لوگوں نے بھی چلنا ہے کیا؟ لیلا اس کی طرف آتے ہوئے دبنگ انداز میں بولی، جبکہ اس کی خوبصورتی سے امپریس ہوتا وہ خباثت سے مسکراتا اس کی طرف بڑھا ہی تھا، جب لیلا نے اگلے ہی لمحے ایک زوردار کک اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ماری۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی چیز زیادہ بلند ہوتی، لیلا نے اپنی زوردار ٹانگ اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ دور جا کر گرا تھا، کافی آواز پیدا ہوئی تھی، جبکہ وہ دوسرے والے کا سر پکڑ کر دیوار پر انتہائی شدت
شدت سے مار چکی تھی۔ معصومہ نے حیام کو ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے کمرے میں تیل چھڑکا تھا۔ وہ اپنے پلان میں کسی طرح کی غلطی میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کمرے میں ایک نہیں بلکہ تین لوگ جل کر مریں گے۔ معصومہ نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ بھی زندہ، آخر ساری انفارمیشن ان سے ہی تو نکلوانی ہے۔ اس نے دو ہٹے کٹے گارڈز کو زمین پہ بے حال دیکھ کر کہا تھا، جبکہ کمرے کو آگ لگاتے ہوئے معصومہ نے حیام کو باہر رکھنے کے بعد ایک آدمی کو کھینچتے باہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھاری وجود معصومہ سے ہل تک نہیں پایا تھا۔ وہیں لیلا نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر اسے ہٹے کٹے آدمی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بچے کو اٹھا رہی ہے۔ معصومہ تو بس بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ میری ہیلپ کرو اس دوسرے آدمی کو بھی اٹھانے میں، یہ بھی ہماری بہت ہیلپ کر سکتا ہے، اس نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معصومہ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پھر اپنی پوری جان لگا کر اس آدمی کو لیلا کے دوسرے بازو پر گرانا چاہا تھا۔ لیلا تم انسان ہی ہو نا؟ وہ اس دوسرے آدمی کو بھی اپنے کندھے پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی تھی جب معصومہ نے حیرت سے پوچھا، حیام کو حفاظت سے میرے پیچھے لے کر آنا، لیکن کمرے کو آگ لگانا مت بھولنا، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑی تھی، جس کی ایک واک بھی جاری تھی۔ ہائی ہیلز میں وہ دو 80 کلو کے مردوں کو اٹھا کر لے کر جا رہی تھی۔ معصومہ کو شک تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری دنیا سے آئی ایلین ہے، کیونکہ معصومہ تو ان مردوں کو ہلانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی، لیکن وہ لیڈی ڈیول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے معصومہ نے اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ہائی ہیلز میں اس کی کیٹ واک پر وہ بے ہوش ہو کر گرنے کو تھی۔ اس نے حیام کو بڑی مشکل سے اپنی باہوں میں اٹھاتے کمرے کو آگ لگائی تھی۔ لیلا مجھے تو کبھی نہیں اٹھایا اس طرح اپنی باہوں میں، ہیزر نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ اوہ شٹ، آپ انہیں گاڑی میں ڈالو، وہ غصے سے اسے ڈانٹ کر بولی۔ میں نہیں بولتا تم سے، تم نے کبھی اس طرح مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھایا۔ شٹ اپ یار، وہ ان دونوں کو گاڑی کی ڈکی میں ڈالتے ہوئے بولی۔ جبکہ معصومہ حیام کو لے آئی تھی، یارم بھی تیزی سے گاڑی کی طرف آیا اور شارف کی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ حویلی سے بدبو آنا شروع ہو چکی تھی، آگ ہر طرف پھیل چکی تھی۔ جبکہ ہیزر نے اسکرین کی طرف دیکھا تھا، وہ باہر بالکنی کے قریب اپنا لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر رکھے شاید سو رہا تھا، تبھی تو اسے اب تک احساس نہیں ہوا تھا، لیکن پھر شور نے احساس بھی دلایا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی چیخو پکار بھی گونجنے لگی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ حیام، جس کی سالگرہ آج سے 10 دن کے بعد تھی، جو 10 دن کے بعد اسے کروڑ نہیں بلکہ ارب خرب پتی بنانے والی تھی، وہ مر چکی تھی، یعنی اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی ساری دولت ضائع ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس ہوا، کوئی بے حد محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یارم کے لمس پر وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دنیا بھر کی وجاہت سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا، وہ روح کے لیے دنیا کا سب سے حسین مرد تھا، دلکشی ختم تھی اس پر۔ یارم کا عزمی سکون نہیں ہے نا آپ کو؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی گردن پہ باہیں ڈال گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو شدت سے چومتا اس کے ماتھے سے سر ٹکا گیا تھا۔ میرا سکون تم ہو روح، تمہارے بغیر کہیں سکون نہیں ہے، وہ اس کے بھرے بھرے سرخ گالوں کو اپنے لبوں سے دباتا دلکش انداز میں بولا، جبکہ شدتیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ اس پر اپنا لمس بکھیرتا اپنے جسارتوں میں اضافہ کر گیا۔ اچھا جی، تو پھر آپ کو بہت مزہ آتا ہے اپنے سکون کو بے سکون کر کے؟ نیند آ رہی ہے مجھے آپ کی وجہ سے، 2 دن سے نہیں سوئی، ایک رات اور جاگ لو میرے ساتھ، میں تمہیں پیاری پیاری کہانیاں سناؤں گا، وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں سننی آپ کی کہانیاں، وہ اس کے لبوں کی بے قراریاں سہتی اپنا ہزار اس کے گرد مضبوط کر گئی۔ آسانی سے مان جاؤ ورنہ میں بہت تنگ کروں گا، خبردار جو آج آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنے باڈی گارڈز کو جگا کر ایسا ڈشو ڈشو کرواؤں گی نا کہ ساری ہیرو گردی نکل جائے گی۔ اس نے دوسرے بیڈ پر گہری نیند سوتے ریام کی طرف اشارہ کیا، جو ایک موٹا سا ٹیڈی بیئر اپنے باہوں میں بھری گہری نیند سو رہا تھا۔ یارم کا دھیان پہلے کیوں نہیں گیا تھا اس طرف؟ یہ ٹوائے کدھر سے آیا؟ وہ روح کو چھوڑتا ہوا بیڈ سے اٹھا، درک بھائی لائے ہیں ریام کے لیے، جب سے ریام کو ملا ہے نا اس سے کھیلے جا رہا ہے، مسلسل اسے اپنے ساتھ لگائے گھومے جا رہا ہے، اتنی مشکل سے اٹھا پا رہا تھا وہ، اسے ریام سے بھی برا لگ رہا تھا، ریام سے بڑا لگ رہا تھا، کتنا پیارا ہے نا، روح خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ یارم کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ آ گیا۔ لائٹ بلب کی روشنی میں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے صرف ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا تھا، اندھیرے میں وہ ریام کی باہوں میں اس ٹیڈی بیئر کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے لگا تھا شاید ریام کے اوپر بلینکٹ ہوگا، اسی لیے اس کی جگہ کافی کور ہے، اور اسے تنگ کیے بغیر روح کے پاس آیا، لیکن اب یہ دیکھ کر ریام اپنی باہوں میں اس ٹیڈی بیئر کو بھرے سو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت آ گئی۔ یارم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سونے دینا اسے، مت جگائیں، پھر صبح وہ آپ کو نہیں سونے دے گا، ٹھیک سے بدلہ نکالتا ہے میرا بچہ، میرے بھی سارے بدلے نکالے گا آپ سے، روح مزے سے بول رہی تھی، جب اچانک اس نے ریام کی باہوں سے ٹیڈی بیئر کو کھینچ کر نکالا۔ اس کے اچانک کھینچنے پر ریام کسمسایا تھا، لیکن گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ جاگا نہیں تھا۔
یارم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ٹیڈی بیئر کو سامنے اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 3 فٹ اس کا سائز تھا اور جس طریقے سے ریان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا، یارم کو جیسے جل بھن گیا تھا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ آج کے بعد میرے بچے کے لیے اس طرح کے تحفے لے کر نہ آئے ورنہ جان سے جائے گا۔ وہ اسے زمین پر پھینکتے ہوئے اپنی جیب سے لائٹر نکال چکا تھا، جبکہ روح طبع حیران اسے دیکھ رہی تھی اور تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، جبکہ یارم چھپتے ہوئے لائٹر جلا کر اس ٹیڈی بیئر کو زمین پر ہی رکھے آگ لگا گیا تھا۔ یارم یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا پیارا تھا وہ، آپ نے ایسا کیوں کیا یارم؟ وہ ریان کو اتنا پسند تھا، صبح سے ریان اس کو لے کر کتنا خوش تھا، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ پریشانی سے زمین پر پڑے ٹیڈی بیئر کو جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کر گیا تھا کہ کہیں وہ اس ٹیڈی بیئر کی وجہ سے خود کو نہ جلا لے۔ نہیں ہے پسند وہ ریان کو، نہ ہی ریان کو کبھی وہ چیز پسند آئے گی۔ ریان کے لیے ہم دونوں کے علاوہ شونو کافی ہے، اسے فضول میں ان سب چیزوں کی عادت مت ڈالو۔ برداشت نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کا دھیان کسی دوسری چیز پر۔ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ آج کے بعد اس طرح کے تحفے میرے بیٹے کے لیے نہ لے کر آئے، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا ایسی فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرے۔ اس کی سوچ میں صرف اس کے ماں باپ ہونے چاہیے، اس کی محبت صرف ہم دونوں کے لیے ہونی چاہیے، کسی تیسرے کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتا، بے شک وہ کوئی چھوٹا سا بے جان ٹوائے ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے شونو کو برداشت کر لیتا ہوں میں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ خود میرے لیے عزیز ہے، لیکن اس طرح کی بے جان چیزوں کو اپنے بیٹے کی باہوں میں دیکھ کر میرا دل جلتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا کسی دیگر چیز پر دھیان دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کو اپنی طرح اپنی باہوں میں لے کر سو سکتا ہے۔ مجھے نہ تو اپنی بیوی کے ارد گرد کوئی اس طرح کی کوئی چیز قبول ہے اور نہ ہی اپنے بیٹے کے ارد گرد۔ یقیناً ریان صبح تک اس ٹوائے کو بھول جائے گا، اس کے جاگنے سے پہلے یہ جگہ صاف کر دینا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ریان کے قریب آتے ہوئے اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ راکشس بابا، گندے بابا، جیلس بابا، چاکلیٹ دو۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے نیند میں ہی بڑبڑایا تھا، جبکہ یارم مسکراتے ہوئے چاکلیٹ کے بجائے دودھ کی بوتل اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں ایک دفعہ پھر سے گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ روح بس یہ اس کا انداز دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ یارم کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ پہلے اس کے لیے وہ جنون کی ہر حد پار کر جاتا تھا اور اب اس کے جنون میں اس کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا، لیکن کیا اس کا بیٹا یارم کاظمی کا جنون برداشت کر سکتا تھا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے جاگنے سے پہلے اس کے نئے نویلے دوست کی لاش ٹھکانے لگانی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اسے یقین تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے ماموں جان کا لایا گیا تحفہ اس کے باپ جلا چکا ہے تو وہ بہت روتا۔ صبح ریان کی آنکھ کھلی تو وہ یارم کی پیٹھ پر اپنی ٹانگ اور ہاتھ رکھے ہوئے وہ آدھا اس پر چڑھا ہوا تھا، وہ یوں ہی اس کے پیٹھ پر آدھا چڑھے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ روح کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ یارم گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا اور پھر دوسری نظر یارم کو۔ وہ اس کی پیٹھ سے چڑھتے ہوئے جمپ لگا کر یارم کی دوسری سائڈ آ گیا تھا، جس طرف اس کا چہرہ تھا اس کے بازو کے بیچ میں اپنا ننھا سا چہرہ دیتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب آیا تھا۔ اس کی حرکت پر سوئے ہوئے یارم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ٹائٹ ہگ پر اسے اپنی باہوں میں بھرتا دوبارہ آنکھیں موند گیا تھا۔ دودھ۔ اس کے سونے پر وہ اس کے کان کے قریب زور سے بولا تو یارم نے ایک آنکھ کھول کر اسے گھورا۔ میں کیا تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ اور اس کے گال پر اپنی داڑھی رب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں تو جواب دے مجھے تیرا کام کیا ہے؟ دودھ پینا اور سونا۔ اگر اس سے تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے تو چاکلیٹ ٹھوسنے لگتا ہے۔ بندہ کوئی کام دھندا کرتا ہے، کوئی باپ کی مدد کرواتا ہے، کوئی ماں کی مدد کرواتا ہے، تجھے تو دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں ہے، ہر وقت بس کھانا پینا سونا اور شونو کے ساتھ کھیلنا۔ اس نے اپنے کاموں میں اضافہ کیا تھا۔ ہاں وہ شونو کے ساتھ کھیلتا بھی ہوتا۔ یارم اس چیز کو کیسے اگنور کر گیا تھا؟ ہاں 24 گھنٹے اس کتے کی رسی پکڑ کر بھاگتے رہنا، یہ کیسے بھول گیا میں؟ وہ کتا نہیں میرا شونو ہے۔ وہ منہ بنا کر اس کی بات کاٹ گیا، جبکہ اس کی معصومانہ گھوریاں اس کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارے ہاں یار، وہی تیرا شونو کتا۔ وہ اس کی گال چومتے ہوئے اپنی داڑھی کی چبھن بڑھانے لگا۔ اس سے زیادہ وہ اپنے چوزے کے نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب اس کا موڈ بدل رہا تھا، اسے اپنے چوزے کی چوں چوں سننی تھی۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ روح نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی چوں چوں شروع ہو گئی۔ روح بیبی، لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو، چھوٹی دعائیں مانگنے سے دعا لیٹ قبول ہوگی۔ وہ جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھی تو یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگوں اور آپ یہاں میرے معصوم بچے کی حالت بگاڑ دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اسے یارم کی گود سے اٹھانے لگی تھی، جب یارم نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے بیڈ کے دوسری سائڈ پھینکنے اس سے دوری بنائی۔ تمہارا معصوم بچہ اتنا ٹیسٹی کیوں ہے؟ میں کھا ہی جاؤں گا اسے آج۔ وہ اس کی گردن میں اپنی داڑھی چبھاتے ہوئے بولا۔ یارم اس میں انرجی کی کمی ہے، اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا۔
وہ آپ سے ٹھیک سے مقابلہ نہیں کر پا رہا، ورنہ میرا بیٹا ایک ٹشو کرتا نہ تو آپ کمرے سے باہر جا کر گرتے۔ روح نے اسے ریام کی پاور بتائی۔ کیا بات کر رہی ہو، اتنا اسٹرانگ ہے تمہارا بیٹا؟ اس نے امپریس ہونے والے انداز میں پوچھا۔ ریام نے اپنے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے اپنی ڈولے اس کو دکھائے۔ او بھائی، یہاں تو بڑے ڈولے شولے بنے ہوئے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم مسٹر ریام میرم کاظمی کو اپنی پاور دیتے ہیں۔ اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کھڑا ہوتا، یقیناً اسے لے کر کچن میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس کی اسٹرانگنیس بڑھا سکے۔ جبکہ اس کی ماما بچاؤ کی گردان ختم ہوتے ہی روح نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، یقیناً یارم نے اسے دودھ بنا کر دینا تھا اور پھر دودھ پیتے پیتے ہی اس نے سو جانا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ایک دفعہ پھر سے یارم کی رات والی حرکت کو سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شکر تھا کہ ریام کو اپنا ٹیڈی بیئر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹیڈی بیئر کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں تھا، اور اب جب تک کوئی اس کو یاد نہ کرواتا اس کو یاد آنا بھی نہیں تھا۔ روح تو اسے کبھی یاد نہیں کروانے والی تھی، ہاں، لیکن اسے برا لگا تھا۔ وہ ٹیڈی بیئر ریام کو کافی زیادہ پسند آیا تھا، لیکن یارم کو پسند نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جس سے وہ پیار کرے۔ یارم وہ معصومہ کہہ رہی تھی کہ آج میں اس کے ساتھ شاپنگ پر چلوں، میں نے حامی بھر لی، اسے مشارف کے کچھ کپڑے لینے ہیں، میں بھی ریام کے لے لوں گی۔ ریام ابھی تک سو رہا تھا جبکہ یارم کو کافی دیر سے گھر آیا تھا، لیکن اس وقت اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سو ریام کو سلا کر وہ باہر صوفے پر آ کر لیٹا تھا جب روح بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ چلنا تھا نا تمہیں، یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تو وہ پرسوں ہی اسے شاپنگ پر لے کر گیا تھا۔ وہ معصومہ بار بار لیلا کو کہہ رہی تھی۔ لیلا کہہ رہی تھی کہ وہ مصروف ہے، وہ نہیں جا سکتی، اور پری کی طبیعت بھی ان دنوں کافی خراب رہنے لگی ہے، اسے بہت زیادہ کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو پھر سے تھریسینا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ درک بھائی کافی پریشان لگ رہے تھے، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ سامنے پڑے یارم کی والیٹ سے وہ اس کا کارڈ نکال چکی تھی۔ میں شام کو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا میرا بچہ، وہ اس کے لبوں کو چومتے پیار سے بولا۔ آپ کے ساتھ بھی چلی جاؤں گی، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ روح بیبی، میرا بچہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پلیز یارم، آپ ہر بات پر نہ پابندیاں لگایا کریں، میں حامی بھر چکی ہوں، میں پابندی نہیں لگا رہا، میں بس چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ اور تو پھر یہ کیا ہے یارم، آپ مجھے کسی کے ساتھ باہر نہیں جانے دیتے، وہ ناراضگی سے بولی۔ آج چلی جاؤ، لیکن آج کے بعد اس طرح حامی مت بھرنا، مجھے پسند نہیں ہے تمہارا اس طرح کسی کے ساتھ شاپنگ پر جانا، جب چاہو گی میں لے چلوں گا۔ اچھا ہی ہے نا، ہم تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا ہے، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ میں ریام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا، ویسے کل رات کو اسے سلاتے ہوئے میں نے بتایا تھا، اب دیکھتی ہوں اس کو یاد رہتا ہے یا نہیں۔ وہ ٹیڈی بیئر تو اسے یاد نہیں رہا، روح پر سکون سی اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یارم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنے قریب آنے پر یارم کا دل اس طرح سے دھڑکتا تھا، اس کے معاملے میں یارم کا دل بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح تھا۔ یارم، وہ امی کا فون آیا تھا، ماریا آپی کی شادی ہے 15 دن کے بعد، ہمیں بھی بلایا، ہم جائیں گے نا؟ آج میں ریام کے لیے جو شاپنگ کروں گی نا ساری وہاں جانے کے لیے کروں گی، وہ خوشی سے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ریام کو آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر یارم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ یارم کے لب مسکرائے تھے جبکہ روح نے اپنے بچے کو اپنے دونوں بازو پھیلاتے اپنے پاس بلایا تھا۔ روح بیبی، آج آپ نے ریام کے سیکنڈ ڈمپل پر کس نہیں کی؟ وہ ابھی بھی جا کر باہر آیا تھا، اس کے انداز پر یارم مسکرایا۔ ہائے ماما صدقے میرا بچہ، آپ نے نوٹ کیا؟ وہ اسے اپنے باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے گالوں کو چوم چکی تھی، جبکہ یارم کی گردن میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ نہیں، ریام نے نوٹ نہیں کیا، ریام کے ڈمپل نے خود بتایا۔ ریام کا کیوٹ سا ڈمپل رو رہا تھا، وہ جیسے رازدانہ انداز میں بولا۔ روح کو اس پر بے ساختہ پیار آیا جب یارم نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ روح بیبی، کس تو تم نے آج میرے ڈمپلز پر نہیں کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بابا، آپ کا ویسے بھی اصلی والا نہیں ہے، وہ بے فکر انداز میں بولا، جبکہ یارم تو پوری آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگا تھا۔ کیا کہنا چاہتی تھی اس کی نکمی اولاد کہ اس کے ڈمپلز آرٹیفیشل ہیں اور وہ اصلی ڈمپلز والا ہے؟ آپ ہی کیا نئی بکواس ہے، میں نے کیا چائنا سے امپورٹ کروائے ہیں کہ تمہارا والا اصلی اور میرا والا نکلی؟ وہ ایک جھٹکے میں سگریٹ بان سے کھینچ کر روح کی گود سے اپنی گود میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ شارف چاچو کہہ رہے تھے جس کمپنی میں نقلی مال بنتا ہے وہ مالک اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور جس کمپنی میں اصلی مال بنتا ہے اس کے مالک اس کو دکھا دکھا کے پروموشن کرتے ہیں۔ تو
یارم جسے تفصیل جاننا چاہتا تھا اس کے منہ کے ڈیزائنز کو اگنور کرتے ہوئے سیریس میں پوچھ رہا تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ والا ڈمپل نقلی ہے کیونکہ آپ چھپا چھپا کے گھومتے اور میرا والا اصلی، تو ماما میرے والے ڈمپل کو کس کرے گی؟ وہ دونوں باہیں پھیلائے ایک دفعہ پھر سے روح کی گود میں پہنچتا اس سے کس لے رہا تھا، جبکہ یارم اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے ڈمپلز کی توہین برداشت کرتا آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اس ٹیڑھ پھٹے چوزے کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ وہ چہرے پہ ہاتھ مارتا دوبارہ اس سے گھورنے لگا جو روح کی گود میں اب پتہ نہیں اسے کون سی نئی داستان سنا رہا تھا۔ آدھی دنیا برتی ہے ان ڈمپلز پہ، اس نے بے حد کم آواز میں روح کو جتانا چاہا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے، میری ماما کے ریام کے پاس اپنے ڈمپلز ہیں، ہم نہیں مرتے روح میرا بچہ، بولو نا۔ وہ روح کا چہرہ اپنی طرف پھیرتا انتہائی معصومیت سے بولا، میں کہہ رہی تھی یارم مسکرانا صدقہ جاریہ ہے، اچھے خاصے ڈمپلز آرٹیفیشل ہو گئے، میرے بچے کو مت گھوریں۔ یارم ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، آپ اپنے ڈمپلز چھپا کر کیوں گھومتے ہیں؟ اگر اصلی ہیں تو اصلی نہیں، نقلی مال چھپا کر گھوما جاتا ہے۔ وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی جبکہ یارم غصے سے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ بیبی اگر اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہو تو آج اسے اکیلے مت چھوڑنا میرے ساتھ۔ اللہ اللہ یارم آپ کی بھی اولاد ہے۔ روح کو اچانک یاد آ گیا تھا کہ ریام اس کا معصوم بچہ ہے اور اوپر سے آج وہ معصومہ کے ساتھ جانے والی تھی اسے یارم کے آفس میں چھوڑ کر۔ یارم تو اس کے معصوم بچے پر تشدد کرے گا، یہی ایک چیز ابھی تک اسے میرے قہر سے بچائے ہوئے ہے۔ وہ روح کو گھورتے ہوئے بولی جب اسے اپنی گردن پر نرم و ملائم نازک ننھی سی انگلیوں کا احساس ہوا۔ یقیناً ریام کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ آج کا سارا دن وہ اپنے باپ کے ساتھ گزارنے والا ہے۔ تیری کوچی کوچی کو تو آج میں آفس میں نکالوں گا میرے بچے، وہ آہستہ سے اٹھا کر واپس اپنی گود میں لاتا اس کے ننھی سی گردن پر داڑھی رگڑنے لگا جس پر ریام کھل کر روح کو پکار رہا تھا اور کبھی شونو کو، جبکہ باہر سے شونو کے بھونکنے کی آواز پر وہ باہر کی طرف متوجہ ہوا۔ 2 منٹ، وہ اپنی 2 چھوٹی چھوٹی سی انگلیاں اوپر کی طرف کھڑی کیے اسے بول رہا تھا، جبکہ یارم اسے صوفے پر پٹکتا اپنی والہانہ محبت اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ کوئی 2 منٹ نہیں، 1.5 فٹ کے چوزے، تیرے ڈمپلز اصلی ہیں اور تیرے باپ کے نقلی۔ فارمی چوزے، یہ ڈمپلز تجھے میری وجہ سے ہی ملے ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو شدت سے چومتے ہوئے اپنی مونچھیں سے چبوتا اس کی سرخ و سفید رنگت میں بری طرح سے سرخی گھول چکا تھا۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ، ریام نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو پکارا جو بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تیری ماں تجھے نہیں بچانے والی، تو اپنے ظالم اور جاور باپ کو اکیلے برداشت کر، وہ مزے سے کہتا ایک دفعہ پھر سے اس کے پیٹ پر گدگدی کرنے لگا۔ 2 منٹ واپس آؤں گا، وہ بڑی مشکل سے یارم سے 2 منٹ کا وقت مانگتا باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ روح اس کے مزید قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ ریام کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے لمس کو محسوس کرتا اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا۔ یہ تم اتنی معصوم بن کر میرے قریب نہ آؤ، تم دونوں ماں بیٹے ملے ہوئے ہو، تم سے تو میں پورے انتقام دوں گا۔ وہ اچانک ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے گرفت میں لیتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا پوری شدت دکھا رہا تھا، جبکہ روح تو اس کے انداز پر مچل اٹھی تھی۔ وہ اچھی خاصی بے باکی اس کے لبوں پر دکھاتا، اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی برسات کر چکا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں لیکن اس سے تھوڑی سی دیر میں روح بری طرح بوکھلا گئی۔ یارم کے اس طرح سے سیدھا ہونے کے مطلب بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ ریام بار بار بھاگ کر آتا، دروازے سے جھانکی مارتا اور پھر بھاگ جاتا۔ یقیناً وہ اپنی محبت کے یہ مظاہرے اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ اصلی ڈمپلز والے واپس آ جاؤ، 2 منٹ ختم ہو گئے ہیں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، جبکہ ریام جو بار بار دروازے سے چھانک کر باہر بھاگ رہا تھا اس کی آواز پر دوڑتا باہر نکل گیا۔ یارم آپ کے ڈمپلز بھی اصلی ہیں، اور ویسے بھی یہ ڈمپلز تو ریام کو آپ نہیں دیے ہیں نا، میں رات کو آپ کے ڈمپلز کے اوپر کس کروں گی۔ وہ صلاح کا جھنڈا لہرا رہی تھی، خود اس کی قربت پر اچھی خاصی سرخ ہو چکی تھی۔ بیٹے کی حالت وہ سمجھتی تھی، وہ تو خود اس کا برا حال کر دیتا تھا اپنی داڑھی اور مونچھوں سے، اور اس کا بچہ تو معصوم تھا۔ تمہارے بیٹے کو پھر بھی نہیں بخشوں گا، اب تو توہین کر دی ہے اس نے میرے ڈمپلز کی۔ وہ اپنے ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے بولا، بچہ ہے معصوم سا میرا، اسے کیا پتا، اور میں آپ کے ڈمپلز پر کس کر دوں مینا۔ وہ معصومیت سے بولی کیونکہ اپنے بیٹے کے گال اور سرخ گردن پر اسے ترس آیا تھا۔ ٹھیک ہے بخش رہا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو ٹھیک سے بتا دینا کہ 1.5 فٹے چوزے کو یہ ڈمپلز میری وجہ سے ملے ہیں۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے اسے، ورنہ سارے نخرے ختم کر کے ماسک پہنا کر نکالوں گا اسے باہر۔ یہ جو باہر ہر لڑکی کو دیکھ کر اس کے گالوں پہ چمکتے ہیں نا،
اللہ اللہ یارم میرا بچہ فلرٹ نہیں ہے اور مسکرانا تو صدقہ جاریہ ہے نا. اب لڑکیاں اس کو دیکھ کر مسکرائیں گی تو وہ بدلے میں اسمائل تو پاس کرے گا ہی نا. کسی کا دل تو نہیں توڑ سکتا وہ, اور ویسے بھی مسکرانے سے ثواب ملتا ہے. معصوم سا بیٹا ہے میرا, وہ منہ بنا کر بولی. ہاں بالکل معصوم تمہارا بیٹا ہے, اس کے پاس تو میرے ڈمپلس ہیں اور مسکرا کر ثواب پائے گا. لیکن تم نے ایک چیز شاید نوٹ نہیں کی کہ جب سامنے کوئی مرد حضرات ہوتے ہیں تمہارے بیٹے کو بالکل ثواب کمانے کا لالچ نہیں ہوتا, صرف لڑکیوں کے سامنے نکلتے ہیں. تمہارے بیٹے کے ڈمپلس ٹھرکی اولاد ہے تمہاری, قبول کرو. ریام یارم کاظمی تمہارے 2 منٹ گزر چکے ہیں, واپس آ جاؤ ورنہ میں آؤں گا, اور اگر میں آیا تو یا اللہ یارم ابھی تو منایا آپ کو, میں رات کو آپ کے دونوں ڈمپل پر کس کروں گی, پھر میرے بچے کو آپ بخش دیجیے. روح بے چینی سے بولی. ارے نہیں کر رہا تمہاری ٹھرکی اولاد پر تشدد, پیار کرنے جا رہا ہوں اسے. وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو روح نے بے بسی سے اس کا بازو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا, جبکہ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اپنا بازو پیار سے اس کے ہاتھ سے نکالتا باہر چلا گیا تھا. ابھی اسے باہر پہنچے 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ اسے باہر سے ریام کے چلانے کی آواز سنائی دی. ماما بچاؤ ماما بچاؤ, راکشس بابا, گندے بابا, ماما بچاؤ ماما بچاؤ. یارم کاظمی میں آپ کا بیٹا ہوں, اتنا پیارا ہوں, اچھا نا آپ کے ڈمپلز ریئل ہیں, چھوڑ دو, ماما بچاؤ ماما بچاؤ. وہ چلائے جا رہا تھا جبکہ یارم کے قہقوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے اپنے معصوم بیٹے کی چلانے کی آواز کو بند کرے یا یارم کے پرسکون قہقے محسوس کرے. یا اللہ میری اولاد کو صبر دے اور شوہر کو بھی, کہ وہ میری اولاد کو جھیل پائے. وہ دعا مانگتی ہوئی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی. ایک وہی جگہ تھی جہاں اسے ریام کی بے بسی کی آواز نہ سنائی دیتی. وہ اسے لے کر اپنے آفس آیا تھا جہاں لیلا کے ساتھ حیام اوپر کمرے میں تھی. اسے ابھی ابھی ہوش آیا تھا. اشارت نے اسے بتایا تو وہ ریام کے ساتھ اس کمرے کی طرف آ گیا تھا. لیلا میں یہاں کیسے آئی, کچھ بتاؤ تو صحیح, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تایا ابو تائی امی کدھر ہیں, وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی. حیام پلیز میری بات سنو, دیکھو ہم تمہیں وہاں سے لے کر آئے ہیں, ہمیں ڈیول کے آرڈرز تھے کہ ہم تمہیں اس گھر میں نہ رہنے دیں, کیونکہ وہ لوگ تمہارے خونی رشتے نہیں بلکہ خونی رشتوں میں چھپے درندے ہیں. تمہارے بابا ڈیول کے دوست تھے. اس نے کمرے میں داخل ہوتے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا. تمہارے بابا تمہیں لے کر بہت پریشان تھے, ان کا قتل کیا گیا تھا. ان کے قتل سے پہلے وہ ڈیول سے ملے تھے اور انہوں نے انہیں اپنی پرابلم بتائی تھی. ہم تمہیں آسانی سے وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے, اس لیے مجھے وہاں پر نوکری کرنے کے لیے بھیجا گیا. معصومہ بھی اسی مقصد کے لیے وہاں گئی تھی. ہم تمہیں وہاں سے نکالنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں اس حویلی کے اندر بہت سی انلیگل اور گھٹیا کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو, لیکن تمہارا ذہن تمہارا اتنا ساتھ نہیں دیتا ہے کہ تم ان چیزوں کو قبول کرو. لیلا اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ کرسی کھینچ کر یارم وہیں پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا تھا, جبکہ ریام یارم کی گود میں بیٹھتے ہوئے سامنے بیٹھی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا. ہم تمہارے دماغ کو الجھنے نہیں دیں گے. حیام, یہ کہانی آج سے 20 سال پہلے کی ہے, جب ایک سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیرئنس کیا تھا. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ایک موم تیار کیا تھا. اس کا ارادہ ہرگز غلط نہیں تھا, وہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, دنیا کے سامنے اپنا نام بنانا چاہتا تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ موم برف کا کام سر انجام دے گا. وہ ایکسپیریمنٹ چیک کرنے کے لیے اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جس پر وہ اسے استعمال کر سکے, لیکن وہ گرم موم انسانی جسم کو پگھلا کر ختم کر دینے والی تھی, اسی لیے کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا. ایسے میں اچانک ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا ہے. اس کو شادی کے 9 سال کے بعد اولاد ملی تھی. وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی اولاد دنیا میں آتے ہی دنیا سے چل بسی ہے. اس نے وہ پہلا ایکسپیریمنٹ اپنی ہی اولاد پر کیا تھا. اس نے وہ موم اپنے مردہ بچے کی لاش پر استعمال کی, جس کے بعد اس کے بچے کا جسم جم گیا. یارم اس کے سامنے بیٹھا اسے ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جس کو سمجھنا حیام کے بس سے باہر تھا. اس سائنٹسٹ نے اپنا یہ فارمولہ آگے بیچنے کے بارے میں سوچا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی یہ بات اس کے بیسٹ فرینڈ امجد ملک کو پتہ چل گئی. اب کی دفعہ حیام نے حیرت سے سر اٹھایا. ان ساری چیزوں میں اس کے باپ کا کیا کام تھا؟ یہ آدمی اس کے باپ کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس سائنٹسٹ نے تمہارے بابا کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. جس طرح اس سائنٹسٹ کا اپنا بیٹا مر گیا تھا لیکن وہ اس کی لاش کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا تھا, اسی طرح دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جنہیں اپنی اولاد اپنے پاس چاہیے تھی. یہ صرف ایک لاش کی بے حرمتی ہے اور کچھ بھی نہیں. یارم نے حیرت زدہ نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا. تمہارے باپ نے ایسے کئی ایکسپیریمنٹ کیے تھے جس میں سے
سے اس نے کچھ انگریز کپلز کو ان کی اولاد کسی مجسمے کی صورت واپس کی تھی۔ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس سوچ کے کہ ایک مردہ لاش کو ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ تمہارے باپ نے کروڑوں اربوں کمائے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے، لیکن ایک دن تمہارے باپ نے اس سائنٹسٹ کو قتل کر دیا۔ اس کا ارادہ وہ سارے پیسے خود حاصل کرنے کا تھا، لیکن وہ فارمولہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے تمہارے باپ نے الگ الگ جگہوں سے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کافی تکلیف دہ عمل تھا، وہ صرف بچوں پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے اپنا فارمولہ کامیاب کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ 18 دفعہ ناکامیاب ہوا، یعنی 18 معصوم بچوں کی اس نے جان لی۔ لیکن پھر اچانک ہی ایک دن اس کا فارمولہ کامیاب ہو گیا، اور ایسے میں اس کے بھائی نے اسے دیکھ لیا۔ تمہارے باپ نے اپنے بھائی کو لالچ دیا کہ وہ مل کر دنیا پر راج کریں گے، بہت پیسہ کمائیں گے اس فارمولے سے، جس میں اس کا بھائی اس کا ساتھ دینے لگا۔ تمہارے باپ کی شادی ہوئی تو اس کی پہلی اولاد تم تھی۔ تمہارے بعد کئی سال تک اسے دوسری اولاد نہ ہوئی، لیکن جب تم 6 سال کی تھی تب اس کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جو بالکل اسی طرح سے پیدا ہوتے ہی مر گیا جیسے اس سائنٹسٹ کا بچہ۔ تمہارے باپ نے ایکسپیریمنٹ اپنی ہی اولاد پر کیا تھا، جو کامیاب نہ ہو سکا۔ تمہارے بھائی کی باڈی جل کر ختم ہو گئی تھی، اور اپنی اولاد کی لاش کے ساتھ ہوتی بے حرمتی دیکھ کر تمہاری ماں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ سارا راز جان چکی تھی، جس پر تمہارے باپ نے تمہاری ماں تک کو نہ بخشا۔ تمہارے تایا اور باپ نے مل کر تمہاری ہی حویلی کے بیسمنٹ میں تم لوگوں کی ماں کو قتل کر دیا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت تکلیف دہ ہے، تمہیں یہ سنتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن تمہارا باپ ہی تمہاری ماں کا قاتل تھا۔ بعد میں اس نے تمہارے ذہن میں ایک جھوٹی کہانی بنانا شروع کر دی، یہ جن والی کہانی، لیکن یہ صرف تمہارے ذہن کو بھٹکانے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ تم نے اپنی ماں کو قاتل ہوتے دیکھا تھا۔ تم نے اپنی ماں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہیں یاد ہی نہیں ہے وہ دن، کیونکہ تمہاری میموری سے ان سب چیزوں کو ان دوائیوں کی مدد سے ریموو کیا گیا ہے جو تمہیں بچپن سے دی جاتی ہیں۔ تمہارے تایا کو بعد میں پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کی ہے، جو تمہارے 18 سال کے ہونے کے بعد تم کسی کے بھی نام کر سکتی ہو۔ بس یہ جانتے ہی تمہارے تایا نے تمہارے باپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ فارمولہ اب بھی صرف تمہارے باپ کے پاس تھا۔ وہ اپنے بھائی پر بھی یقین نہیں کر پایا تھا۔ ایسے میں تمہارے تایا نے تمہارے باپ کو قتل کروانے کی سازش کی تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے اپنی ساری پرابلم شیئر کی، جس کا حل یہ تھا کہ تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں اس حویلی سے نکالنا تھا، کیونکہ جیسے ہی تم اپنی ساری جائیداد اپنے تایا کے نام کر دیتی، وہ لوگ تمہیں بھی ختم کر دیتے۔ اور تمہیں وہاں سے نکالنے کے بعد اب ہمارا مقصد اس گھٹیا کام کو روکنا ہے جس میں معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو تم سے یہ سب کچھ چھپا بھی سکتے تھے، لیکن ہم تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ تمہارا باپ بھی ایک ایسا انسان تھا جس نے دولت کو سب سے زیادہ اہم جانا اور اپنے انجام تک پہنچا، اور تمہارے تایا کو بھی ہم نے اب اس کے انجام تک پہنچانا ہے، لیکن ان سب میں تم بے قصور ہو۔ خود کو اکیلے مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ریام نے یارم کی نقل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ریام کے سر پہ رکھا تو اس نے پہلے یارم کو پھر ریام کو حیرت سے دیکھا، جبکہ اپنے چوزے کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب ریام کو سنبھالنا لیلا کا کام تھا۔ یارم یہ دیکھے نا، یہ کتنا پیارا ہے، یہ میں ریام کے لیے لے کر آئی ہوں، میرا بیٹا شہزادہ لگے گا اس میں، مہندی کی رسم پر پہناؤں گی اس کو، یہ بھی میں مہندی کے لیے ہی لے کر آئی ہوں۔ وہ کپڑے جلدی گندے کر دیتا ہے، سوچ رہی ہوں پاکستان جانے سے پہلے نا ایک دفعہ پھر سے شاپنگ پر جاؤں گی، اس کے لیے نا مہندی کا ایک اور سوٹ لے کر آؤں گی، بلکہ نہیں پاکستان جاؤں گی نا تو وہاں سے بھی شاپنگ کر لوں گی، میرا شہزادہ بیٹا کتنا پیارا لگے گا اس میں۔ وہ ریام کے ساتھ کپڑے لگا کے دکھا رہی تھی، جبکہ وہ یارم کی گود میں لیٹا دودھ ختم کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا نیند میں جانے کو تیاریوں میں تھا۔ جبکہ روح چاہتی تھی وہ جاگتا رہے، وہ اس کے سارے کپڑے ٹرائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جبکہ یارم پاکستان کی گردان سنتا سنتا اب کافی اکتا چکا تھا۔ ماریا کی شادی تھی اور وہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن یارم اسے بھیج دے گا یہ اس نے کیسے سوچ لیا تھا۔ یارم آپ کی بھی تو شاپنگ کرنی ہوگی نا، ویسے ایک سوٹ تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ریام کے ساتھ کہا، باقی میری شاپنگ کے لیے تو آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ ریام کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے اس کے بیڈ پر رکھتی واپس اس کے پاس آئی تھی، انداز بڑا ہی لاڈ لیے ہوئے تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے گردن میں باہیں ڈالتی اس نے بے حد محبت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ یارم اس کو انداز پسند آیا تھا، شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم آسانی سے اسے نہیں جانے دینے والا تھا، تبھی تو وہ رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ روح میرا بچہ کوشش
بیکار ہے۔ اس نے بے حد پیار سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ جی نہیں جی، کوشش بالکل بھی بیکار نہیں ہے، میں اپنے یارم کو منا لوں گی۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے آپ کے ڈمپلز پر پیار نہیں کیا؟ وہ اس کے ڈمپلز پر رب رکھتے ہوئے شدت سے چوم گئی تھی۔ میرا بچہ مت کرو نا، فی الحال میں یہاں کام میں پھنسا ہوا ہوں، پاکستان جانا فی الحال ممکن نہیں ہے، تو میں اور رویام چلے جائیں گے نا؟ وہ آہستہ سے اس کے گال پہ اپنے لب رکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولی۔ میرے بغیر چلی جاؤ گی؟ اور میں یہاں کیسے رہوں گا تم دونوں کے بنا؟ یارم میری بہن کی شادی ہے، وہ پیار سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ میرا پیارا بچہ، میں تمہیں وہاں لے کر نہیں جانا چاہتا جہاں میں تمہیں کھو دینے والا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے اسے بہت بڑی وجہ بتائی تھی۔ وہ اسے پاکستان کیوں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، یہ تو وہ بھی جانتی تھی۔ یارم وہ پرانی باتیں ہیں، اب تھوڑی نہ کچھ ہوگا۔ وہ آہستہ سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ یارم میری بہن کی شادی ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ ضدی تھا۔ میرے خیال میں ہمیں بیکار باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا۔ یارم آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، میری بہن کی شادی ہے، کیسے اگنور کر دوں میں؟ وہ اس کی باہوں میں پگھلتے ہوئے ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ میں یا پھر تمہاری وہ سوتیلی بہن جس نے ساری زندگی تم پر ظلم ڈھائے تھے؟ ظلم تو آپ نے ڈھائے ہیں یارم، وہ غصے سے بولی۔ اچھا، مطلب وہ خاص ہے تمہارے لیے، اتنی خاص کہ وہ میرا ہونا اہم نہیں؟ تو پھر ایسا کرو کہ مجھے فیصلہ سنا دو، وہ یا میں؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ گڈ میرا بچہ، ایسی آئندہ میرے سامنے فضول میں ضد مت کرنا۔ اب کی دفعہ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اپنی